اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب 5واں گروپ شروع ہو رہا ہے، اس میں 13 ہیں مکی صورتیں اور پھر 3 آئیں گی مدنی صورتیں، لیکن یہ جان لیجئے کہ اب جو مدنی صورتیں آئیں گی وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، زیادہ سے زیادہ 4 رکوع، اکثر و بیشتر 2 رکوع۔ یہ جو بڑی مکیات تھیں وہ تقریباً مدنیات جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ انفال۔ ترتیب کیا ہے؟ پہلے سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ انفال ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے، پھر سورہ نور ہے، پھر سورہ احزاب ہے، پھر سورہ نور ہے، پھر سورہ مائدہ ہے۔ یہ ہیں طویل، جو سائزیبل اور طویل مدنیات ہیں۔ باقی چھوٹی جو ہے وہ ان کے بین ان کے درمیان آتی نہیں ہے۔ جیسے سورہ صف جو ہے وہ بھی سورہ احزاب کے ساتھ ہی متصلاً نازل ہوئی ہے۔ سورہ محمد ہے وہ بھی سورہ بقرہ کے ساتھ متصلاً نازل ہوئی ہے، وہ بھی غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو چھوٹی صورتوں کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ عام بڑی صورتوں کی ترتیب یہ ہے: البقرہ اور پھر انفال، پھر آل عمران، پھر نساء، پھر یہ جو ہم نے ابھی ختم کی احزاب، اور پھر نور، اور پھر مائدہ۔ سورۃ السبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب نوٹ کر لیجئے یہ آخری مرتبہ 2 صورتیں قرآن میں آ رہی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں، تقریباً 8 پاروں کے فصل سے۔ سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہوئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ انعام آئی تھی، وہ بھی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اس کے بعد پھر 15ویں پارے میں آئی سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اور اب پھر یہ 7 پاروں کے بعد 22ویں پارے میں سورہ سبا بھی ہے، اس سے آگے سورہ فاطر بھی ہے، یہ جوڑے کی شکل میں ہے، اور یہ دونوں الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کل تعریف، کل حمد، کل شکر اللہ کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے، وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے، باخبر ہے اور کمال حکمت والا۔ اور آخرت میں جو میدان حشر میں حضور نے فرمایا لِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ حضور کھڑے ہوں گے میدان حشر میں لِوَاءُ الْحَمْدِ، اب حمد کا جھنڈا لے کر۔ اور اس حمد کا خاص تعلق ہے اس آخری امت کے ساتھ۔ حضور کا نام بھی اسی سے ہے، محمد، احمد، حامد، یہ نام ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حمد جو ہے، حمادون، یہ امت جو ہے حمادون ہے، یہ بہت حمد کرنے والے ہیں۔ اور قیامت کے دن میدان حشر کے اندر حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا، دست مبارک میں، اور حضور فرماتے ہیں اس روز جو میں اللہ کی حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں گھستا ہے، داخل ہوتا ہے، اور جو کچھ کہ اس سے نکلتا ہے۔ وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور جو کچھ کہ اترتا ہے آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ کہ چڑھتا ہے اس میں۔ وہو الرحیم الغفور، اور وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، اور یہ کہتے ہیں کافر کہ کبھی یہ قیامت نہیں آئے گی، یا ساعہ جو ہے کبھی نہیں آئے گی۔ ساعہ اور قیامہ کا فرق میں بیان کر چکا ہوں، اور اس میں گویا کہ ابھی تک جو قریب ماضی قریب تک جو خیال رہا ہے سائنسدانوں کا کہ کائنات ابدی ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کے ختم ہونے کا سوال ہی نہیں۔ اب یہ ہے کہ سائنس جو ہے فزکس کے میدان میں یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ یہ ابدی نہیں ہے، بلکہ اس سے ختم ہونا، کتنا عرصہ میں ختم ہونا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ مختلف اعتبارات سے یہ طے اب ہو چکا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ اور جس طرح کہ یہ پھیلی ہے، جس طریقے سے پھل جھڑی ہوتی ہے ایک، اسی طریقے سے یہ پھیلی ہے اور اسی طریقے سے یہ واپس لوٹ جائے گی۔ بقل بلا وربی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، یقیناً مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتاتینکم، وہ تم پر آ کر رہے گی، دھمک کر رہے گی، دھمکے گی تم پر۔ عالم الغیب، مجھے اپنے اس رب کی قسم ہے کہ جو تمام چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس سے غائب نہیں ہو سکتا کوئی ذرہ بھی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ کوئی شے جو اس سے چھوٹی ہو اور نہ وہ کہ اس سے بڑی ہو، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں، روشن کتاب میں موجود ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ قیامت جو آئے گی کیوں آئے گی؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ بدلہ دے، جزا دے اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو جنہوں نے نیک کام کیے۔ اگر نہیں آتی قیامت تو یہ تو بڑی ناانصافی ہو جائے گی۔ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی لذات کو چھوڑا، دنیاوی لذائذ کو چھوڑا، اپنے عیش کو چھوڑا، انہوں نے جان جوکھوں میں ڈالی، انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے قتال کیا، انہوں نے اپنے کیریئرز برباد کیے، اپنے مستقبل خراب کر لیے دنیاوی اعتبار سے، ہم ان کو کوئی بدلہ نہ ملے؟
کہیں ان کا اعزاز و اکرام نہ ہو، کہیں ان کو جو ہے خلعت نہ ملے، تو یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، یقیناً ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت ہی باعزت روزی بھی ہے۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھٹلانے میں جو ہے کوشاں ہیں، ہرانے میں، شکست دینے کے اندر، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، ان کے لیے تو پھر عذاب ہوگا بہت دردناک۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا ہے کہ یہ جو چیز نازل کی گئی ہے محمد آپ کی طرف، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ ہدایت دیتی ہے عزیز اور حمید ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر کہتے ہیں هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ، کیا ذرا ہم بتائیں آپ کو ایک شخص ایسا بھی ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے، یہ اس طریقے سے استہزائی انداز میں کہتے تھے کہ هل ندلکم علی رجل، ایک ایسے شخص کی طرف رہنمائی کریں تمہاری، ینبئکم، جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جب کہ تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، پھر تمہیں ایک مرتبہ اور بنا دیا جائے گا، پیدا کر دیا جائے گا۔ افترا علی اللہ کذبا، اس آیت کو نوٹ کر لیجیے اس لیے کہ سورت کے آخر میں پھر اس کا حوالہ آئے گا کہ وہ اس شش و پنج میں تھے۔ معاملہ کیا ہے؟ کیا یہ محمد نے جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ اب اس کے بھی شواہد نہیں ملتے تھے ان کے سامنے کہ ان کی سیرت و کردار، آخر 40 برس جو ہمارے مابین انہوں نے گزارے ہیں، الصادق الامین، ہم نے خود خطاب دیا ان کو۔ تو افترا علی اللہ کذبا، کیا انہوں نے اب اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ کوئی چیز گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دی ہے؟ ام بہی جنہ، یا یہ کہ ان پر کوئی جنون ہو گیا ہے، وہ دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں، یا کوئی آسیب کا سایہ آ گیا، یعنی ظاہر بات ہے کہ آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، اور کوئی اگر ان کو جنون کا عارضہ ہو گیا تو پھر تو یہ پھر ملامت نہیں ہے، پھر تو آدمی کہہ دیتا ہے جو بھی چاہے کہہ دے، اس نے جان بوجھ کر تو جھوٹ نہیں بولا، دیوانہ آدمی جو ہے وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، جو منہ میں آیا کہہ رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے تو یہ ان کے درمیان گویا کہ ایک انہیں اس میں ابھی شش و پنج ہے۔ یہ جیسا کہ میں نے آپ چرچ کیا نا، یہ صورتیں وہ ہیں کہ جو درمیانی 4 سالوں کی ہیں، آخر میں آ کر جو بھی وہ پوری طرح پولرائزیشن ہو گئی تھی وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، 14 جمع 2 16 صورتیں تقریباً، ان میں سے ایک نکال دیجیے سورہ ہجر، تو 15 صورتیں وہ ہیں کہ جو آخری 4 سال جو ہیں آپ کے قیام مکہ کے اس دور کے ہیں، اور یہ جو 2 گروپ ہیں درمیانی مکی صورتوں کے، یہ ہیں درمیانی 4 سال۔ ان میں سے بھی سورہ شعراء کو نکال دیجئے کہ وہ ابتدائی دور کی صورت ہے، باقی یہ تقریباً سب کی سب وہ صورتیں۔ تو اب ان کے اندر بھی خود بھی ایسے لوگ تھے کہ جو شش و پنج میں تھے کہ ہوا کیا، ماجرا کیا ہے، کیا واقعی محمد نے اتنے سچے صادق الامین انسان نے جھوٹ گھڑ لیا؟ یہ بات بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتی، اور کیا ان کو اوپر کوئی دیوانہ پن طاری ہو گیا ہے، کوئی جنون کا عارضہ ہو گیا؟ یہ اس کے بھی شواہد نظر نہیں آ رہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب، بلکہ یہ وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ عذاب میں آئے ہوئے ہیں، ان کی جان اس ضیق میں پھنس گئی ہے، والضلال، اور وہ اس میں یعنی گمراہی کے اندر پڑ گئے ہیں بڑی دور کی، اور ان کی سمجھ میں جو بات آ نہیں رہی ہے، اگر آخرت کا انہیں یقین ہوتا تو یہ بات ان کو سمجھ میں آ جاتی۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمانوں اور زمین میں سے۔ سامنے کیا ہے؟ آپ کائنات کو دیکھتے ہیں، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ پیچھے کیا ہے؟ تاریخی شواہد جو ہیں وہ آپ کے پیچھے ہیں۔ تو یہ جو ایام اللہ کے ذریعے سے تذکیر ہوتی ہے یہ ہے پیچھے، اور جو آلاء اللہ سے جو تذکیر ہوتی ہے یہ ہے سامنے کی شے۔ تو انہوں نے کیا دیکھا نہیں؟ ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں، اور نسقط علیہم کسفا من السماء، اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو، حضرت داؤد حضرت سلیمان دونوں کا ذکر آیا تھا اس سے پہلے سورہ نمل میں، لیکن وہاں حضرت داؤد کا ذکر بہت ہی مختصر پہلی آیت میں تھا، باقی سارا معاملہ پھر حضرت سلیمان کا تھا۔ لیکن یہاں اب حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت کو زیادہ اور ان کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے اپنے خاص خزانہ فضل سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اور ہم نے حکم دے دیا تھا پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی کہ ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر حمد کے ترانوں میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہ تعویب کہتے ہیں ترجیح، لوٹانا، جیسے کہ کسی وقت کوئی گانا ہو رہا ہے تو گانے میں کوئی ایک بول ہوتا ہے جو بار بار آتا ہے، اور یہ کہ اس کو پھر بہت سے لوگ مل کر گاتے ہیں، کوئی ایک گانے والا ہے یا گانے والی ہے، عام گانا مین تو اس کا ہے، لیکن کوئی درمیان میں ایسی چیز آتی ہے کہ جس کو وہ سب کے سب مل کر آواز میں پھر اس کو دہراتے ہیں، یہ ہے تعویب۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا یا جبال، اے پہاڑ،
اور اوبی معاہو، اس کے ساتھ تم اپنی آواز ملاؤ اور اس کے ساتھ اس ترانہ حمد میں شریک ہو جاؤ، والطیر، اور اے پرندو تم بھی، وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے نرم کر دیا لوہے کو، ان اعمل سابغات، کہ اے داؤد ہم نے تمہیں یہ کام سکھا دیا ہے، لوہا تمہارے لیے آسان کر دیا، نرم کر دیا ہے، اب اس سے بناؤ زرہیں کشادہ، وقدر فی السرد، اور جو زرہ بنانے میں اب جوڑ بنانے پڑتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں جوڑ کڑیاں ملاؤ بڑی حساب کے ساتھ، وقدر فی السرد وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کیا کرو، انی بما تعملون بصیر، یقیناً ہم جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہے ہیں، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور ہم نے ریحا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے حکم دے دیا تھا ہوا کو اور مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے کہ صبح کو وہ چلتی تھی تو 1 مہینے کی مسافت تک حضرت سلیمان کو لے جاتی تھی، یعنی عام حالات میں جو ان کا اس زمانے کے جو بھی ٹرانسپورٹ کے اور جو بھی مینز آف کمیونیکیشن تھے تو 1 مہینے میں جو مسافت طے ہو سکتی تھی وہ تیز ہوا جو حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی تھی تو صبح کے وقت وہ صرف ایک صبح میں وہ اتنی دور تک سفر کرا دیتی تھی، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور اسی طریقے سے شام کی منزل بھی 1 مہینے کی مسافت، وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے جاری کر دیا تھا ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے، مسخر کر دیے تھے، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو ان کے سامنے مشقت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، ان سے کام لیتے تھے حضرت سلیمان بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے اذن سے، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو کوئی بھی ان میں سے ہمارے حکم سے کوئی سرتابی کرتا تھا، ٹیڑھا ہوتا تھا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اس کو عذاب دکھاتے تھے بہت جلا دینے والا عذاب، یعملون لہ، اور یہ شیاطین یہ جن جو کیا کرتے تھے ان کے لیے، یعملون لہ ما یشاء، ہر عمل کرتے تھے اور وہ چیزیں بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے، من محاریب، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، تماثیل، بڑے بڑے مجسمے بناتے تھے۔ اب یہ تماثیل کا بنانا جو ہے شریعت محمدی میں حرام ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس کے اندر حرمت نہیں تھی۔ جفان کا جواب، اتنے بڑے بڑے کڑھائے ہوتے تھے لگن کہ جیسے کہ وہ تالاب ہیں، اور قدور الراسیات، اور اتنی بڑی دیگیں ہوتی تھی جو ہل نہیں سکتی کہیں، بس وہ مستقل طور پر چولہوں کے اوپر رکھ دی گئی تھی۔ اس قسم کی دیگ سنا ہے کہ اجمیر شریف میں ہے، وہاں جو شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے تو وہاں وہ دیگیں ہیں بہت بڑی بڑی، جن کے اندر جو ہے وہ تو پھر انسان اس کے اندر داخل ہو کر پھر وہاں سے بھر کے وہ لوگوں کو دیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں جو ہجوم ہوتا ہے تو اس کے لیے اتنا بندوبست وہاں کیا گیا ہے۔ تو ایک نشانی اگر کسی کو دیکھنی ہو تو وہاں جا کر دیکھ لیں۔ لیکن حضرت سلیمان کے لیے یہ جنات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام فراہم کر دیا تھا۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والوں، کیونکہ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان، تو ان سے کہا جا رہا ہے عمل کرو اور احسان مان کر ہماری نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے، وقلیل من عبادی الشکور، اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے بندوں میں سے، میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے کم ہی ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان پر موت طاری کر دی، ما دلہم علی موتہ، تو ان جنات کو اس کی موت کی خبر نہ ہو سکی، نہیں مطلع کیا اس کی موت پر جنات کو، الا دابۃ الارض، مگر یہ جو گھن ہے دیمک، اس نے، زمین کا کیڑا، تاکل من سأتہ، کہ وہ کھا گیا اس کو، اس کی وہ جو عصا تھا، وہ جان قبض ہو چکی ہے، انتقال کر گئے، لیکن وہ کھڑے رہے وہاں پر، اور جب وہ عصا جو ہے وہ دیمک چٹ کر گئی اور وہ عصا گرا، ٹوٹا، اور پھر حضرت جو سلیمان کی جو کا جسد جو ہے وہ گرا تو انہیں معلوم ہوا۔ فلما خرّا، تو جب وہ گر پڑے، تبینت الجن، تو اب معلوم ہو گیا جنات کو، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر انہیں علم غیب حاصل ہوتا، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اس عذاب مہین میں نہ رہتے اتنے عرصے تک۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں سلیمان، لہذا جو بھی کام لگا رکھا ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ لقد کان لسبأ فی مساکنہم فی مسکنہم آیہ، اسی طرح قوم سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں، ان کے وطن میں ہماری ایک نشانی تھی۔ یہ قوم سبا یمن میں آباد تھی، اور ان کے ہاں یوں سمجھیے کہ 2 سلسلے باغات کے چلے گئے تھے سینکڑوں میل تک، اور بہت عمدہ باغات، پہاڑی علاقہ ہے، بہت بند بنائے تھے انہوں نے، اور یہ کہ یہ تقریباً 800 قبل مسیح کے زمانے میں یہ بند بنائے گئے ہیں، حضرت مسیح سے 800 برس قبل، اور ایک بہت بڑا بند تھا سد معارم۔ لیکن یہ کہ پھر اس قوم کے اندر ناشکری پیدا ہوئی، پھر جو بھی ہوتا ہے زوال اخلاقی اور دینی مذہبی جو آیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسی بند کا جو ہے ان کے اوپر سیلاب، جیسے خدا نہ خواستہ آج بھی کوئی بڑا ڈیم جو ہے اگر ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا، کیا قیامت آئے گی،
کس تیزی کے ساتھ پانی آئے گا اور کتنی اونچی پانی کی دیوار جو ہے وہ آئے گی. اس طرح کا عذاب آیا اور بہت ہلاک کر دیے گئے. اور یہ کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ باغات نہ رہے بلکہ وہاں پر مثلاً جیسے جنگلوں میں ہوتا ہے کچھ یہ پیلو اور وغیرہ چیزیں جو ہوتی ہیں، ڈیلے، یہ جھاڑیوں میں لگ جاتی ہیں کچھ چیزیں، اور میکسیمم یہ کہ کچھ بیر باقی رہ گئے، باقی ساری نعمتیں اللہ نے ان سے سلب کر لی چونکہ انہوں نے شکر نہیں کیا، انہوں نے ناشکری کی. حال ہی میں میرا ذہن اس آیہ مبارکہ کی طرف منتقل ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے کہ جنتین اللہ نے ہمیں بھی 2 باغ دیے تھے، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان. لیکن جو صورتحال ہوئی ہے اور کتنی خوشحالی تھی ابتدا میں دونوں جگہ، اور اب کیا حال ہے دونوں جگہ، تو اس کے اندازہ کر لیجئے ایک ہلکے درجے میں وہی ہے کہ فیہ ذکرکم، ہمارا ذکر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، بشرطے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کے بین السطور بھی پڑھنے کی کوشش کریں. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں، ان کے ملک میں ایک آیت، ایک نشانی تھی ہماری. جنتان عن یمین و شمال، 2 باغات کے سلسلے تھے داہنے اور بائیں طرف. کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے. واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ، تمہاری یہ بستیاں بہت پاکیزہ ہیں. ورب غفور، اور تمہارا رب جو ہے بہت ہی بخشنے والا ہے. فاعرضوا، انہوں نے اعراض کیا. فارسلنا علیہم سیل العرم، پھر ہم نے ان کے اوپر بہت زور کا سیلاب چھوڑ دیا. وبدلناہم، اور ہم نے پھر بدل دیے بجنتیہم، ان کے ان 2 باغات جن میں ہر طرح کے انواع و اقسام کے پھل تھے، ان کی جگہ پر جنتین، 2 ایسے باغ ذوات اوکل خمط، کہ کچھ کسیلے قسم کے اس میں کچھ پھل ڈیلے وغیرہ جو ہو جاتے ہیں جھاڑیوں کے اندر. واصل، اور جھاؤ. وشیء من سدر قلیل، تھوڑا سا بس اگر کچھ رہ گیا تھا وہاں پر تو وہ تھی اگر کوئی اچھی چیز تو وہ کچھ بیر تھوڑے سے. ذالک جزیناہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا بما کفروا، ان کے کفران نعمت کی وجہ سے. وہل نجازی الا الکفور، اور ایسا برا بدلہ ہم دیتے ہیں صرف انہی کو کہ جو ناشکرے ہوں. وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا، اصل میں یہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا جو میں نے آپ کو بتایا معاملہ کہ یہ قریش کی ایک رہی ہے، ان کی اجارہ داری رہی ہے اس کے اوپر. اس سے پہلے اس قوم سبا کے پاس تھا یہی معاملہ. قوم سبا جو یمن میں یہ آباد تھے اور ان کا یہ سرسب شاداب علاقہ بھی تھا اور بہت خوشبویات یہاں پیدا ہوتی تھی اور ہر طرح کی بڑی آسودگی تھی. بہت پرانے زمانے کے جو کچھ سیاح ہیں انہوں نے حالات بھی لکھے ہیں تو اس حوالے سے. لیکن یہ جو مشرق و مغرب کی ٹریڈ پوری ان کے پاس تھی، یعنی ہند چینی، ہندوستان چین، یہ سارا مشرق سے سارا سامان جو آتا تھا تجارتی وہ یمن کے ساحل پر آ گیا. ادھر یورپ سے سارا سامان جو آیا مرچنڈائز وہ آ گیا فلسطین کے ساحل پر، میڈیٹرینین کو کراس کیا فلسطین کے ساحل پر آ گیا. اب ان 2 پوائنٹس کے درمیان جو ہے ان کے قافلے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا کہ ایک طرف تو کئی 100 میل تک تو ان کے باغات ہی چلے گئے تھے. پھر یہ کہ آگے بھی یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایسی بستیاں آباد کر دی تھی اللہ نے اس راستے پر کہ جو راستے ہی پر تھیں، تو گویا کہ راستہ پرامن بھی ہو گیا، پرسکون بھی ہو گیا، ضرورت کی چیزیں بھی ملنے لگیں. لیکن یہ کہ جب ان کے اندر گراوٹ آئی تو انہوں نے اس کی ناشکری کی. اللہ یہ کیا فائدہ، یہ سب ہے، اس میں تو کوئی جو ہے خاص ہمارے لیے ایڈونچر تو ہے ہی نہیں. تو کوئی دور کا سفر ہو، اس میں خطرے بھی ہوں، اس میں کوئی اندیشے بھی ہوں، تب لطف آئے سفر کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو ان کی ساری سہولتیں جو دے رکھی تھیں وہ ان سے سلب کر لی. وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا، اور ہم نے ان کے مابین اور ان بستیوں کے مابین جن میں ہم نے برکت دی ہے. اب یہ وہ فلسطین کا علاقہ ہے الذی بارکنا حولہ قرآن ظاہرتاً، ہم نے بہت سی بستیاں ایسی بنا دی تھی اس پورے علاقے کے اندر کہ جو ان کے شاہراہ جو تھی تجارتی اس کے عین کناروں پر تھی، ظاہر تھی ان پر. وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے اس میں اندازہ مقرر کر دیا تھا چلنے کا، سفر کرنے کا. گویا کہ ہر 30 میل بعد یا 50 میل کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی آبادی ہے تاکہ انہیں وہاں پر سہولت ملے. سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ اب کرو سیر اس میں، کیا کرو سفر اس میں آرام سے امن کے ساتھ، راتوں کو بھی اور دن کو بھی. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، تو پروردگار ذرا ہمارے سفروں کے اندر جو ہے وہ ذرا لمبائی پیدا کر دے، دوری پیدا کر دے. وظلموا انفسہم، اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. فجعلناہم احادیث، تو اب ہم نے انہیں صرف کہانیاں بنا دیا. اب ان کی کہانیاں رہ گئی ہیں، ان کی تاریخ کے اندر داستانیں رہ گئی ہیں، اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہا. ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، ختم کر دیا، منتشر کر دیا. اس لیے کہ جب یہ بند ٹوٹا ہے اور سیلاب آیا ہے، یہ آیا ہے کوئی 450 عیسوی میں، یعنی حضور کی ولادت سے لگ بھگ سمجھیے 125 برس پہلے، اور حضور پر جب وحی شروع ہوئی تو تقریباً اس سے 150 یا 160 برس پہلے. اور اس کے بعد سے پھر قریش کو یہ ساری تجارت جو ہے مل گئی. اب ان کے قافلے جاتے تھے شمال اور جنوب میں، یمن اور فلسطین کے مابین. تو اس لیے یہ زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اور آپ کے زمانے سے زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے.
ومزقناہم، اس کے بعد یہاں سے یہ لوگ چلے گئے. خود اوس اور خزرج کے قبیلے جو ہیں یہ بھی یمن ہی سے آ کر آباد ہوئے ہیں اس مدینہ منورہ میں، اور جو عراق وغیرہ کے قبائل ہیں وہ بھی یہاں سے نکل کر جا کر عرب قبائل آباد ہوئے. یمن بہت زیادہ بہت بڑا مرکز رہا تہذیب کا، تمدن کا، عرب تہذیب و تمدن کا بہت بڑا گہوارہ. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنے اس گمان کو سچا کر دکھایا. فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ان سب نے ہی پیروی کی اس ابلیس کی سوائے تھوڑا سا ایک جماعت اہل ایمان کی. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ، لیکن اس ابلیس کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، یہ تو ہم نے جو اس کو مہلت دے رکھی ہے کہ وہ ورغلائے، دھوکہ دے، سبز باغ دکھائے، وہ بھی اس لیے تاکہ ہم دیکھ لیں، واضح ہو جائے کون ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے. ممن ہوا منہا فی شک، ان سے علیحدہ کر لیں ہم ان کو کہ جو آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے. وربک علی کل شیء حفیظ، اور یقیناً آپ کا پروردگار جو ہے وہ ہر چیز پر نگران اور نگہبان ہے. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر. اے نبی ان مشرکین سے کہیے کہ پکارو جن کو بھی تم نے گمان کیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا تمہارے مددگار ہیں یا تمہارے اولیاء ہیں یا تمہارے دیوی ہیں یا دیوتا ہیں. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے ایک ذرے کے ہم وزن بھی، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. ما لہم فیہما من شرک، ان کا کوئی شرک جو ہے ان کا کوئی ساجھا نہیں ہے، کوئی شریکہ نہیں ہے زمین اور آسمان کے معاملے میں اللہ کے ساتھ. وما لہ منہم من ظہیر، اور نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار. یہ ایک دوسری شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک گمان تو یہ تھا کہ اس کے کچھ پیارے اور لاڈلے ایسے ہیں کہ جن کی بات وہ نہیں ٹال سکتا، چاہے وہ بیٹیاں ہیں، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، یا یہ کہ اور اولیاء اللہ ہیں یا اور ہیں بزرگ ہستیاں ہیں، تو ان کی سفارش سے ہم بچ جائیں گے. اور دوسرا ایک تصور یہ بھی رہا ہے اس مشرکانہ پورے اوہام کے سلسلے میں کہ ایک اللہ تو ہے بہت بڑا اللہ، وہ تو سب کے قابو یافتہ ہے، سب سے اوپر ہے، اس کائنات کا خالق مالک تو وہی ہے، لیکن اس نے چھوٹے اپنے نائبین رکھے ہوئے ہیں. یعنی یہ جو ان کا ذہن تھا کہ آخر ایک چھوٹی سی مملکت بھی ہوتی ہے تو بادشاہ کے کچھ ایسے منصبدار بھی تو ہوتے ہیں. کوئی سپہ سالار بہت بڑا ہے، فوجی لیڈر ہے، تو اس کے چھوٹے چھوٹے اس کے جو اور آفیسرز ہیں اور جو اس کے جو بھی سالار ہیں تو آخر ان کا بھی کچھ عمل دخل ہوتا ہے. تو اللہ نے اپنی اس عظیم کائنات میں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے ہیں اپنے نائبین کو، جو اس پوری کائنات کا انتظام چلانے میں اس کے مددگار ہیں. یہ تصور جو ہے نائبین سلطنت کا یہ بھی ان کے ہاں موجود تھا، اور یہ زیادہ تر ہندوستان کی جو مائتھولوجی ہے اس میں یہی ہے، دیوی دیوتا. اصل میں اس تصور میں اور ایمان بالملائکہ میں بڑا باریک سا فرق ہے، لیکن یہ باریک سا فرق جو ہے مردی اور نامردی قدم فاصلہ دارت زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے. ہم بھی مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں، یہ کارندے ہیں اس کائنات کے، یہ اللہ کی اس کائناتی حکومت کے سول سروس ہے. ان میں سے کسی کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، وہی کرتے ہیں جس کا حکم ملتا ہے. لہذا ان میں سے کسی کو پکارا نہیں جائے گا، ان سے دعا نہیں کی جائے گی، ان سے استدعا نہیں کی جائے گی، استغاثہ نہیں کیا جائے گا، استمداد نہیں کی جائے گی، کچھ نہیں. پکارو اللہ کو. اللہ آپ کی تکلیف و رفع کرنے کے لیے کسی کو بھیج دے، فرشتے کو بھیج دے، بغیر کسی فرشتے کو بھیجے وہ قادر ہے کہ وہ آپ کی تکلیف رفع کر دے. ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کو جب اللہ نے بنا رکھا، یہ ملائکہ کا ایمان جو ہے بگڑ کر یہ شکل اختیار کر گیا کہ جب اللہ نے ان کے ذمے بڑے بڑے کام لگا رکھے ہیں تو یقیناً کچھ اختیارات بھی دیے ہیں، اور پھر ان کا ساجھا ہے، انتظام کے اندر وہ شریک ہیں، اس کی نفی ہو رہی ہے. وما لہم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کا مددگار ہو. ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اور اس کے ہاں شفاعت جو ہے مفید نہیں ہوگی الا لمن اذن لہ، مگر اسی کے حق میں جس کے لیے کہ اجازت دی گئی ہو. حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی حکم بھیجتا ہے تو اس اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اور جلالت کی وجہ سے ان کے اوپر بھی ایک طرح کی دہشت طاری ہو جاتی ہے. پھر جب وہ دہشت ان کے دلوں سے ہٹتی ہے، قالوا ماذا قال ربکم، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کے رب نے کیا فرمایا، کیا حکم ہے، کیا نئی بات آئی ہے. قالوا الحق، وہ کہتے ہیں جو کچھ فرمایا وہ حق ہے. وہو العلی الکبیر، اور وہ بہت بلند و بالا ہے. فرشتوں کا بھی معاملہ یہ ہے اس کے ساتھ، اور الکبیر ہے، بہت بڑا ہے.
قل من یرزقکم من السماوات والارض، ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ قل اللہ، کہیے کہ اللہ، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یا ہم اور یا آپ لوگ یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں، یعنی یا تو ہم ہدایت پر ہیں تو آپ کھلی گمراہی میں ہیں، اور اگر آپ ہدایت پر ہیں تو پھر ہم کھلی گمراہی میں ہیں، یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہے ڈائیگنلی اپوزٹ ہیں، بعد المشرقین ہو چکا ہے ہمارے عقیدے میں اور تمہارے عقیدے میں۔ قل لا تسألون عما اجرمنا، ان سے کہہ دیجئے کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ہمارے جرائم کے بارے میں، تمہارے خیال میں ہم جرم کر رہے ہیں، ہم نے غلط چیزیں گھڑ لی ہیں، ہم نے تمہارے حقیقی معبودوں کی نفی کر دی ہے، ہم جو کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے کنبے تقسیم ہو گئے، یہ ہمارے جرائم ہیں۔ لا تسألون عن اما اجرمنا، جو جرم ہم نے کیے ہوں گے، یعنی جس کو اس کو اپنے لفظ استعمال کر رہے ہیں، حکمت تبلیغ ہے کہ اپنی طرف جرم کی نسبت کہہ رہے ہیں جو کہ ان کا کہنا تھا۔ لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اس سے کہ جو آپ کر رہے ہیں۔ یہاں پر خاص طور پہ جرم کا لفظ نہیں لائے، یہ تاکہ یہ کہ ان کے اندر وہ عصبیت جو ہے بڑھ کے نہ، کچھ سوچنے کے لیے اگر کسی شخص میں کوئی آمادگی ہے تو وہ غور کرے۔ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، کہہ دیجئے کہ ہمیں جمع کرے گا ہمارا رب ایک دن اور پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے مابین حق کے ساتھ۔ وہو الفتاح العلیم، اور یقیناً وہی ہے فیصلہ کر دینے والا، اور فیصلہ بھی ہوگا بالبناء علم، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا، کہیے ان سے ذرا دکھاؤ مجھے کون ہے وہ لوگ کہ جن کو تم نے ملا دیا ہے اللہ کے ساتھ شریک کی حیثیت سے، کوئی نہیں۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، تو ایک ہی اللہ ہے، خود العزیز ہے، اپنی ذات میں العزیز ہے، اس کی قدرت کسی اور کے بل پر قائم نہیں ہے، کسی اور کے سہارے پر نہیں ہے، کسی اور کی مدد کا وہ محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ تو العزیز ہے اپنی ذات میں خود، اور الحکیم ہے کمال حکمت والا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ واحد رسول اللہ کے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے، اور یہ بھی ساتھ ہی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس وقت بھیجے گئے ہیں کہ جب انسانی تمدن نے اتنی ترقی کر لی تھی اور ذرائع رسول رسائل ایسے اب ہو رہے تھے کہ تمام دنیا کو ایک دعوت پر جمع کیا جا سکے اور تمام دنیا تک ایک دعوت پہنچائی جا سکے۔ ظاہر بات ہے اس سے پہلے فزیکلی پاسبل نہیں تھا، لہذا جو بھی نبی اور رسول آپ سے پہلے آئے وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف، اپنے اپنے علاقے کی طرف، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہُودًا، اس طریقے سے اپنے اپنی قوموں کی طرف آئے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور پھر وہ پوچھتے ہیں، یہی سوال کرتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا، عذاب کا یا قیامت کا۔ قل لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، کہہ دیجئے تمہارے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے، ایک وعدے کا دن طے ہے اللہ کے ہاں، اس سے نہ تو تم آگے جا سکو گے اور نہ پیچھے ہو سکو گے۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، اور کہا ان کافروں نے کہ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے نہ اس قرآن پر نہ اس پر جو اس کے سامنے موجود ہے۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہاں پر سورہ قصص میں بھی آیا تھا کہ سحران تظاہرا، یہ دو جادو ہیں تورات اور قرآن، اور ان دونوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ تورات میں پیشن گوئیاں ہیں حضور کی اور قرآن کی، اور قرآن مجید تصدیق کرتا ہے تورات کی، تو اس طریقے سے ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، ہمارے خلاف انہوں نے ایک متحدہ محاذ بنا لیا ہے۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، اور یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں لفظ تورات کے اوپر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا وقالوا قال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن، ہم ہرگز نہیں مانیں گے نہ ایمان لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی، یا نہ اس قرآن پر جو بین یدیہ ہے کہ جو اس سے پہلے موجود تھا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تم دیکھتے جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، اب یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالیں گے، وہ ان کے اوپر ڈالے گا، وہ ان پر ڈالے گا۔ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو جو لوگ پسماندہ تھے، دبے ہوئے تھے، کمزور تھے، وہ اپنے مستکبرین سے کہیں گے، اپنے چودھریوں سے، سرداروں سے، لولا انتم لکنا مومنین، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آئے ہوتے۔ وہ عوام الناس، جیسے کہ میں بارہا کرتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے عوام کو حضور سے برگشتہ کرنے کے لیے کس کس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ لولا انتم لکنا مومنین، یہ آج ہمیں روز بد دیکھنا نہ پڑتا، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، جواباً کہیں گے وہ مستکبرین ان کمزوروں سے،
اور نحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت سے؟ بعد اذ جاءکم، جبکہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی، بل کنتم مجرمین، تم خود ہی مجرم تھے، تمہارے اندر ہی خباثت موجود تھی۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور پھر جواب دیں گے وہ لوگ کہ جو دبے ہوئے تھے، جو پیچھے چلنے والے تھے، پسماندہ تھے، ان لوگوں سے جو مستکبرین تھے، بل مکر اللیل والنہار، بل تمہاری تو دن رات کی جو تھی یہی سازش تھی، یہی پروپیگنڈا تم کرتے تھے، اسی طرح کی کوششیں کرتے تھے۔ استامروننا، تم تو ہمیں حکم دیتے تھے، نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، کہ ہم اللہ کا کفر کریں اور ہم اس کے مد مقابل قرار دے دیں۔ واسروا الندامۃ لما رأوا العذاب، اور پھر وہ اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے جب کہ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ وجعلنا الاغلال فی اعناقہم، اور ہم نے ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈال دیے ہیں، الذین کفروا، ان منکروں کے، هل یجزون الا ما كانوا يعملون، اور انہیں بدلہ ملے گا اور بدلے میں وہی پائیں گے جو عمل کے انہوں نے کیے تھے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی اور کسی شہر میں کوئی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، مگر یہ کہ وہاں کے جو آسودہ حال لوگ تھے، جو دولت مند لوگ تھے، انہوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، ان کا کہ ہمارے ہاں، ہمارے پاس کثرت کے ساتھ مال ہے، اولاد ہے۔ وما نحن بمعذبین، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اولاد دی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے، اللہ کے ہم منظور نظر ہیں تبھی تو ہے، لہذا اب ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار اس دنیا کے رزق کو تو جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو دولت دی ہوئی ہو وہ اللہ کا پیارا ہی ہو، اللہ کا منظور نظر ہو۔ یہ دنیا کی تو اس شے کے بارے میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کل دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا و ما فیہا کی اگر وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے اللہ کی نگاہ میں، تو وہ یہاں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ تو اللہ کی نگاہ میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے وہ تو میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے بساط جو ہے بچھا دیتا ہے اور اس کو وسیع کر دیتا ہے، وہ یقدر جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کہ اس چیز کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ کون اللہ کا منظور نظر ہے، کون اللہ کا مقرب بارگاہ ہے۔ وما اموالکم ولا اولادکم التی تقربکم عندنا زلفیٰ، اور یہ دیکھو تمہارے اموال اور اولاد وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے ذریعے سے کہ تم ہمارا قرب حاصل کر سکو، الا من آمن، ہمارا قرب حاصل کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، وعمل صالحا فاولئک لہم جزاء الضعف، ان کو ملے گا دگنا بدلہ، دگنی جزا، بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون، ان کے اعمال کا دگنا انہیں جزا ملے گی اور وہ اونچے جھروکوں کے اندر جو ہیں اور بالا خانوں کے اندر امن سے رہیں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ہماری آیات کو شکست دینے کی، آیات کو ناکام بنانے کی۔ یہ آیات تو آ رہی ہیں کہ ایمان ان کے ذریعے سے پھیلے اور لوگ جو ہیں وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئیں، لیکن جو لوگ اس عمل کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب میں جو پکڑے جائیں گے اور عذاب میں لا کر حاضر کر دیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، پھر کہیے یہی بات کہ میرا رب جو ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، ویقدر لہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا ناپ تول کر دینے لگتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، وہ تمہیں لوٹا دیتا ہے۔ یعنی ایک تو اس کا اجر ہے، وہ تو آخرت میں ملے گا، 10 گنا ملے گا، 100 گنا ملے گا، 700 گنا ملے گا، ایک دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدل تمہیں دے دیتا ہے۔ یعنی اس معاملے میں تنگ دل نہ ہو، جو کچھ تم دو گے اللہ کی راہ میں کیا پتہ ہے کہ اس سے کیسی کیسی برکتیں تمہارے مال میں پیدا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات جو ہیں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ نقد بھی تمہیں اس کا جو ہے بدل دے دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن کہ وہ جمع کرے گا ان سب کو، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، اور پھر کہے گا فرشتوں سے، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ آپ لوگوں کو پوجتے رہے ہیں؟ آپ کو میری بیٹیاں قرار دیا تھا اور آپ کو پوجتے تھے۔ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، وہ کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تو ہمارا ولی ہے، ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق تیری ذات سے ہے، تو ہمارا ولی ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پشت پناہ ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، اصل میں تو یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، یہ اپنے خیال میں فرشتوں کی کر رہے تھے، حقیقت میں جنات کے ساتھ ان کا رابطہ تھا اور انہیں وہ مغالطہ تھا کہ وہ فرشتوں کے نام انہوں نے لے لیے۔ بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، ان کی اکثریت جو ہے وہ جنات پر ایمان رکھتی تھی۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، تو آج کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہے اور نہ کسی ضرر کا۔
وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا الْعَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور ہم کہیں گے ان ظالموں سے، کافروں اور مشرکوں سے، اب چکھو آگ کے عذاب کا مزہ جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، ایک شخص ہے، وہ چاہتا ہے يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، وہ روکنا چاہتا ہے تمہیں ان سے کہ جن کو تمہارے آباء و اجداد پوجتے رہے ہیں۔ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر جھوٹ ہے، انہوں نے گھڑ لیا ہے، ایسے ہی بات جو ہے گھڑ لی ہے کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جو حق ان کے پاس آیا اس کو ان کافروں نے اس کو قرار دیا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے سوائے جادو کے، کھلا جادو ہے۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، ہم نے انہیں کوئی کتابیں نہیں دی ہوئی کہ جس میں انہوں نے پڑھا ہو، یعنی ان کے پاس کوئی کتاب ہوتی جس میں لکھا ہوتا کہ یہ لات عزا منات یہ دیویاں ہیں، یہ دیوتا ہیں، ان کو ہم نے یہ اختیارات دیے ہیں، ذرا پیش کرو نا، اگر کوئی کتاب ہے، کوئی صحیفہ ہے، کہیں ہے۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور نبی اے نبی آپ سے پہلے ہم نے ان کے ہاں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا، 3000 سے اوپر سال گزر گئے کہ ان کے ہاں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ تو جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے 10ویں حصے تک نہیں پہنچے، یعنی اس سے پہلے جو قومیں تھیں، قوم عاد، اس کو جو دبدبہ تھا، اس کو جو شان و شوکت تھی، ان قریش کو تو اس کا 10واں حصہ بھی حاصل نہیں ہے۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو پھر سوچ لو کہ میری پھر پکڑ اور میری سزا جو ہے وہ کیسی ہوئی۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ، اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 8 سے، جو شروع میں آیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ مسئلہ کیا ہے، یعنی ہر طرح کے لوگ موجود تھے وہاں پر، ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ابھی اس شش و پنج ہی میں تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے، کیا ان کا دماغی توازن کہیں بگڑ گیا ہے، کہیں کوئی جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، یا یہ کہ یہ خود جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جان بوجھ کر جھوٹ بولنا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ان کی سیرت و کردار، ان کی پوری زندگی جو ہے وہ تو اس کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتی کہ اتنا بڑا جھوٹ بول دیں۔ کبھی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے، الصادق الامین کا خطاب تو ہم نے خود دیا انہیں، تو یہ کیسے ہو گیا، کیا ہوا؟ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھے، اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے، اور جیسا کہ میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ذرا غور کریں، سوچیں، کیونکہ اگر بغیر سوچے سمجھے جو بھی عصبیت جاہلی ہے، اپنی جو بھی روایات ہیں، اپنے جو بھی موروثی عقائد ہیں، ان کی حمایت میں لڑ رہے ہیں، ذرا کسی طرح آمادہ ہو جائیں کہ سوچیں، غور کریں، اس کے لیے یہ آیات بڑی اہم ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، اے نبی ان سے کہیے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، میری ایک بات مانو، أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ، تم ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکو اللہ کے لیے اور اللہ سے دعا مانگو، مثنیٰ و فرادہ، دو دو یا ایک ایک، علیحدہ علیحدہ یا دو دو، ثم تتفکروا، پھر ذرا تم غور کرو، سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے جو یہ ساتھی ہیں، یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اندر کوئی جنون کا عارضہ نہیں ہے، انہیں کوئی دماغ ان کا خراب نہیں ہوا ہے، کہیں کوئی آسیب کا سایہ نہیں، ان کی زندگی دیکھو، بڑی منضبط زندگی ہے، بڑی پاک اور صاف زندگی ہے، ستھری زندگی ہے، ان کے معمولات کو دیکھو، کوئی شخص کے جس سے جنون کا عارضہ ہو جائے تو اس کے کچھ اور شواہد بھی تو ہوتے ہیں۔ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تو ایک خبردار کرنے والے ہیں تمہارے لیے ایک عذاب کے آنے سے پہلے پہلے، بین یدی عذاب شدید، ایک بہت سخت سزا کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں خبردار کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قل ما سألتکم من اجر، اے نبی ان سے ایک بات اور کہیے، میں نے تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کی۔ شاعر جو ہیں تم سے وہ انعامات لیتے ہیں، قصیدہ کہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ان کو دو شالے دیے جائیں، اسی طریقے سے اور کوئی کہانی سنانے آتا ہے تو وہ بھی کوئی اجرت مانگتا ہے۔ میں نے تو آج تک تم سے، میں تمہیں یہ اللہ کا کلام سنا رہا ہوں جس سے تم بھی کہتے ہو کہ بہت ہی حسین کلام ہے، فصیح و بلیغ کلام ہے، تو میں نے کبھی تم سے کوئی اجرت مانگی ہے؟ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، تو جو بھی اجرت میں نے تم سے کوئی مانگی وہ تمہیں کو مبارک ہو، تم وہ رکھو، یعنی یہ نفی کی انتہا ہے، اگر میں نے کوئی اجرت مانگی ہو تو وہ تم رکھو اپنے پاس، میں نے اس کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے تم سے کبھی بھی کوئی اجرت نہیں مانگی۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میری اجرت، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے، نگران ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق، یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل، کہہ دیجئے کہ میرا رب باطل کا کوڑا دے مارتا ہے، علی الباطل، علی الباطل کو یہاں پر محذوف سمجھیے، ان ربی یقذف بالحق علی الباطل، کیونکہ وہاں سورہ انبیاء میں یہ لفظ آ چکا ہے، علام الغیوب، اور وہ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق،
اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے، یعنی یہ کہ یہ چند سالوں کی بات ہے، اللہ کے دین کا غلغلہ ہوگا اور اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا اس پورے جزیرہ نما عرب میں۔ وما یبدی الباطل، اور جھوٹ جو ہے، باطل جو معبود ہے وہ تو نہ کسی چیز کو پہلے پیدا کرتے ہیں، وما یعید، اور نہ ہی اعادہ کر سکتے ہیں۔ قل ان ضللت، ان سے کہیے کہ اگر میں بہک گیا ہوں بالفرض فانما اضل علی نفسی، تو ظاہر بات ہے کہ پھر میرے اوپر ہی اس کا وبال آئے گا، اس کی تکلیف جو آئے گی مجھ پر آئے گی۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، بما یوحی الی ربی، تو یہ ہدایت جو ہے یہ مجھے ملی ہے اس وحی کے طفیل جو میرا رب مجھ پر کر رہا ہے۔ یہ بہت ہی متواضعانہ انداز ہے، یعنی یہ کہ اگر میں بہک گیا ہوں تو ساری اس کی شرارت میرے نفس کی ہوگی اور اس کا وبال بھی مجھ پر آئے گا، اور اگر کوئی ہدایت ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے حاصل کی ہے اور میں نے سمجھی ہے اور میں نے اس تک رسائی حاصل کی، نہیں، یہ مجھے میرے رب نے دی ہے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے اس کی بنا پر مجھے ہدایت ملی ہے۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، یقیناً وہ سننے والا ہے اور قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُزِعُوا فَلَا فَوْتَ، اب وہی جو فضع الاکبر، جب وہ وقت آئے گا جب تم دیکھو گے جب یہ گھبرائیں گے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جب فضع اکبر آئے گا، فلا فوت، تو پھر کہیں بچ کر بھاگنا ممکن نہ ہوگا، وأخذوا من مکان قریب، جیسے کہ کوئی ہاتھ لمبا سا ہو اور ان کو پکڑ کر لے آئے جبکہ یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ وقالوا آمنا به، اور پھر کہیں گے اس پر ہم ایمان لے آئے۔ وأنى لهم التناوش، اب کہاں ان کی رسائی ہو سکتی ہے ایمان تک؟ اب تناول اور تناوش ہم معنی الفاظ ہیں، اب تو وہ گیا معاملہ، وقت گزر گیا، وہ تو امتحان کا جو عرصہ تھا وہ ختم ہو چکا۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، وہ تو گیا، بہت دور چلا گیا، وہ جو موقع تھا ایمان لانے کا وہ اب ختم ہو چکا۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، انہوں نے اس کا کفر کیا تھا پہلے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ خام خواہ کے تیر تکے چلا رہے تھے دور کی جگہ سے، یعنی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے، انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ جھوٹ بول لیا ہے، یہ کوئی گھڑ لیا ہے، یا ان کو کہ جن آ گیا ہے، یا یہ وہ شاعر ہے، یا کوئی جو ہے کوئی اپنا غلام رکھا ہوا ہے اس سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں، یہ سب تیر تکے یہ چلاتے رہے اور قرآن کا اور محمد کا انکار کرتے رہے، تو اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور حائل کر دیا جائے گا، رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے اور ان کی پسندیدہ چیزوں کے مابین۔ جنت میں لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، جو چاہو گے وہاں ملے گا۔ لَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو بھی تمہاری جی چاہیں گے، جتنی بھی چیزیں انسان کو مرغوب ہے سب جنت میں فراہم کی جائیں گی، لیکن اب یہ لوگ دور کر دیے گئے، محروم کر دیے گئے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، جو بھی ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں اب ان سے یہ محروم کر دیے گئے اور دور کر دیے گئے۔ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ، جیسے کہ ان کے ہی طریقے پر چلنے والے جو اور قومیں اور گروہ تھی، جس طریقے سے ان کا حشر ہو چکا ہے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے کہ جو شک میں پڑے رہے اور ان کے دماغوں میں دغدغے ہی جنم لیتے رہے اور شکوک و شبہات ہی میں رہے، اور حق کی طرف آ کر اس کی تصدیق کرنے کی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوئی۔ سورۃ فاطر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کل حمد و شکر اللہ کے لیے ہے، فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کا بنانے والا، عدم کے پردے کو چاک کر کے اس سے وجود بخشنے والا۔ یہ فا سے جو الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں ان میں توڑنا، چاک کرنا، پھاڑنا، یہ کیفیت جو آپ کو ملے گی۔ فطر جو یہاں آیا ہے، فلق، فرق، فلاح، فتح، فصل، اور فطر تیز کے ساتھ بھی ایک فطر ہے۔ فطرت الوحی، وہی جو ہے رکی رہی، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کا ایک سلسلہ 600 برس تک رکا رہا، وہ تیز سے فطر ہے۔ یہ ہے فے طارا، اس میں ہے عدم کا پردہ چاک کر کے اور وجود میں لانا۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جاعل الملائکۃ رسلا، جو بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں۔ فرشتے ہیں کہ جو لاتے ہیں پیغام، وہی لاتے ہیں۔ اولی اجنحۃ، وہ پروں والے ہیں، مثنا کسی کے 2 ہیں، وثلاثا، اور کسی کے 3 پر ہیں، ورباع، اور کسی کے 4 ہیں۔ جیسے ہمارے ایئر کرافٹ سے کہ 2 انجنوں والا بھی، 4 انجنوں والا بھی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو 2، 3 اور 4 پر عطا کیا۔ اب ہم پر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا ان کی حیثیت ہے، لیکن یہ کہ ایک تمثیل کے اعتبار سے میں نے عرض کیا۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ اب تخلیق میں جو چاہتا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے
یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. اور یہی سائنس بھی بتا رہی ہے کہ ابھی کریشن کا سلسلہ جاری ہے، نئے نئے سٹارز وجود میں آ رہے ہیں، نئی چیزیں، نئی گیلیکسیز بن رہی ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء، اپنے خلق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس رحمت فلا ممسک لہ، جو بھی اللہ نے لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں. یہاں اس رحمت سے مراد رحمت نبوت ہے، ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر وحی آئی ہے، نبوت جو ہے رحمت بن کر آئی ہے. اسی لیے حضور کے لیے کہا گیا العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ انسانوں کے لیے رحمت ہے. ان کو بہت بڑے امتحان سے سابقہ، اس امتحان میں کامیابی کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ نبی کو دیکھو، اس کا وجود، اس کی شخصیت خود اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کی عظمت، اور پھر یہ کہ جو وہی اس پر آئی ہے وہ ان کے لیے. تو جو بھی رحمت کا دروازہ اللہ کھولتا ہے، رحمت کا جیسے نبوت ہے، فلا ممسک اللہ، اسے روکنے والا کوئی نہیں. وما یمسک، اور جس کو وہ روک لے، فلا مرسل لہ، پھر اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں. اب اللہ نے روک لیا، دروازے کو بند کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اب سوائے دجالوں کے کوئی اور نہیں ہوگا جو نبی آئے. تو فرمایا کہ اس کو پھر بھیجنے والا کوئی نہیں من بعد ہی، اس کے بعد. وہو العزیز الحکیم، اور یقیناً زبردست ہے، کمال حکمت والا. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی اور خالق جو تمہیں رزق پہنچاتا ہو آسمان سے اور زمین سے؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. فانا توفکون، تو کہاں سے الٹے پھرائے لیے جا رہے ہو. وَيُكَذِّبُوكَ، اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر تو تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ لقمان میں بھی. تو دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اپنے اندر گم نہ کر لے کہ تم آخرت کو بھول جاؤ، اللہ کو بھول جاؤ. تو یہ گویا کہ تمہارے لیے سب سے بڑا دھوکہ بن جائے گا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، تو نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی، اور نہ دھوکہ دے تمہیں اللہ پر وہ دھوکے باز. غرور غین کے زبر کے ساتھ جو ہے، پیش کے ساتھ غرور وہ تو گویا کہ مصدر ہوگا، لیکن غین کے زبر کے ساتھ غرور فعول کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے. بہت بڑا دھوکے باز، سب سے بڑا دھوکے باز ابلیس لعین ہے. اور وہ کچھ لوگوں کو اس طریقے سے ورگلاتا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا وہ تو مغفرت کرنے والا ہے. نا کیا ہے کہ فکر تمہیں پڑ گئی ہے، تم نے کون سے بہت بڑے گناہ کر لیے، بس سودی کاروباری تو ہے نا، اور کیا ہے، یا تم نے فلاں کام کر لیا ہے، کون سی بڑی بات ہے، اللہ بڑا غفور ہے، چلتے جاؤ اور کرتے جاؤ جو کچھ کر رہے ہو. تو یہ اللہ کی شان رحیمی و غفاری پر دھوکہ دینا. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اللہ کی رحمت کے حوالے سے دھوکہ نہ دے پائے تمہیں یہ بہت زیادہ بڑا دھوکے باز. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ تو اپنے ہی لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ ہو جائیں اس کے جہنم والوں میں سے. یعنی یہ جو حزب الشیطان ہے، اب ظاہر بات ہے کوئی پہلے سے پوٹینشلی حزب الشیطان کا ہے، اس کے اندر رجحانات ہیں غلط، اور اس کے اپنے جو ہیں ارادے وہ صحیح نہیں ہے، تو شیطان اس کو پھر، جس کو میں نے کہا تھا بارہا کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر برے کو گھر تک پہنچا کر دم لیتا ہے، درمیان میں کہیں کھڑا نہیں رہنے دیتا، اس کا پیچھا کرتا ہے. فاتبعہ الشیطان، سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بلعام بن جو معورہ تھا، اس نے ایک غلطی کی، نکل بھاگا. فاتبعہ الشیطان، پھر شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا، اور اس کو پھر وہ دھکے دیتا ہوا اور آگے سے آگے لے کر بدی میں، گمراہی میں، بے حیائی میں آگے سے آگے لے کر چلا گیا. تو شیطان تو در حقیقت جو بھی اولیاء الرحمن ہیں، عباد الرحمن ہیں، ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہے، بلکہ جن کے اپنے اندر کھوٹ ہے، جن کے اپنے اندر جو ہے ارادوں میں اور نیت کے اندر فتور ہے، شیطان انہی کو بلا لیتا ہے اور اپنے گرد جمع کر لیتا ہے. انما یدعو حزبہ، یہ حزب الشیطان کا لفظ آئے گا سورہ مجادلہ میں. ایک طرف حزب اللہ ہے، ایک طرف حزب الشیطان ہے. تو ایک کچھ لوگ وہ تھے جو پوٹینشلی حزب اللہ میں تھے، انہیں کچھ وقت لگ گیا. عمر تھے رضی اللہ عنہ، حمزہ تھے رضی اللہ عنہ، 6 سال تو لگ گئے، لیکن پوٹینشلی ان کے اندر وہ حزب اللہ میں شامل ہونے کی صلاحیت تھی. وقت آنے پر وہ صلاحیت ظاہر ہو گئی. ایک وہ ہے کہ جو پوٹینشلی اولیاء شیطان تھے، حزب الشیطان میں سے تعلق رکھتے تھے، تو پھر شیطان نے انہیں بلا کر اور اپنے چیلو چانٹوں میں شامل کر لیا. الذین کفروا لهم عذاب شدید، جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم.
افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، ذرا غور کرو کوئی شخص ایسا ہے، بھلا وہ شخص کہ جس کو اس کی برائی ہی مزین کر دی گئی ہے۔ وہ جو آج کا ہمارا معاملہ بے حیائی کلچر کے نام پر ہے، اب یہ تو بڑی اعلیٰ شے ہے، اعلیٰ قدر ہے، کلچر، ثقافتی طائفہ آ رہا ہے، کلچرل ٹروپ آ رہا ہے۔ اب یہ بے حیائی اور گندگی جو ہے اس کو اچھے اچھے نام دے کر جس طریقے سے کہ آج دنیا کے اندر ان کا چرچا کیا گیا ہے، ان تشیع الفاحشہ، وہ فحش جس طریقے سے پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اور ٹیلی ویژن نے آ کر اور اینٹینا نے آ کر، تو واقعہ یہ ہے کہ اب کوئی گھر نہیں کہ جو اس بلا کو، اس مصیبت سے جو محفوظ رہ گیا ہو۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ، بھلا وہ شخص، افمن زین لہ سوء عملہ، اس کے عمل کی برائی ہی اس کے لیے مزین کر دی گئی ہے، فرآہ حسنا، وہ اسے اچھا دیکھ رہا ہے، اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس پر فخر بھی کر رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا نیوڈسٹ سوسائٹیز بھی ہیں، امریکہ میں وہ لوگ ہیں مادر داد بڑھانا، مرد اور عورتیں ایک مجلس کے اندر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ لباس وباس جو تکلف خام کا کیا ضرورت ہے۔ ہومو سیکشولز، اور وہ اتنے ایروگنٹ ہیں، اتنے ایگریسو ہیں، وہ باقاعدہ مظاہرے کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے خلاف جو اس کو برا سمجھتے ہیں اس کے خلاف میدان میں آ کر کھود کر ڈنکے کی چوٹ سینہ تان کر، بلکہ یہ کہ انہیں کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں ہے کہ ہومو سیکشولیٹی، لیکن یہ کہ عام ہے۔ اب وہاں پر کھلم کھلا کوئی عورت کہے گی میں لیسبین ہوں، صاف کہے گی، اسے کوئی اس میں جھجک نہیں۔ دو عورتیں ہیں کہ جو اپنی شہوت کا تقاضا جو آپس میں پورا کر رہی ہیں، دو مرد ہیں جو شہوت کا تقاضے اپنے آپس میں اور ہومو سیکشولز اور لیسبینز، یہ ان کے ہاں کوئی شے اب جو ہے بری نہیں ہے کہ جس پر کسی کو نگاہ نیچی کرنے کی کوئی ضرورت محسوس ہو، اس لیے کہ وہ ان کے ہاں اب ایک چیز ہے، ریکگنائزڈ ہے، مسلم ہے، مانی ہوئی ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، تو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہاں یہ من دونوں طرف جائے گا، جو چاہتا ہے کہ ہدایت پائے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے ضلالت، اللہ اسے گمراہی کرتا ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اے نبی آپ کی جان ان لوگوں پر حسرت کے اندر، صدمے کی وجہ سے، غم کی اور اندوہ کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، اپنی جان نہ گھلائیں، جس کو ہم کہتے ہیں جان گھل رہی ہے محمد رسول اللہ کی۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے، فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، سورہ شعراء میں۔ اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو اس صدمے اور رنج سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، تو اے نبی آپ کی جان جو ہے نہ گھلے ان لوگوں پر صدمے اور رنج کی وجہ سے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، یقیناً اللہ جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الرياح، اور اللہ ہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوا کو، چلاتا ہے ہوا، فتصیر سحابا، پھر وہ اٹھا لیتی ہے بادلوں کو، فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم ان بادلوں کو ہانک دیتے ہیں ایک ایسی آبادی یا ایسی زمین کی طرف کہ جو مردہ تھی، بے آب و گیا۔ فاحیینا بہ الارض، پھر ہم اس کے ذریعے سے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد۔ کذالک النشور، اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اور اسی طرح تم جس طریقے سے سبزہ جو ہے زمین سے نکل آتا ہے، اسی طرح تم بھی نکل آؤ گے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت کا طالب ہے وہ جان لے کہ عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون، یہ بات آ جائے گی سورہ منافقون میں۔ یہاں فرمایا عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے، جو جتنا اس کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کی عزت ہے، جو جتنا اس سے دور ہوگا اتنا ہی وہ ذلیل ہوگا، چاہے دنیا میں بظاہر اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور کوئی حیثیت بھی اسے حاصل ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اچھی باتیں اللہ کی طرف اٹھتی ہیں، اچھی باتیں، اچھے نظریات، اچھے خیالات، کلمات، ظاہر بات ہے کوئی خیال بھی پیش ہوتا تو کلمات ہی کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، اچھی بات، اچھی دعوت، دعوت حسنہ، موعظۃ الحسنہ، تو اچھی باتیں، اچھے کلمات جو ہیں ان کے اندر ایک انہیرنٹ صلاحیت ہے اوپر اٹھنے کی، لیکن یہ انہیرنٹ صلاحیت جو ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہے والعمل الصالح یرفعہ، جو عمل صالح ہے وہ اسے اٹھاتا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے، ایک عمل صالح ہے۔ ایمان اچھی باتوں پر ایمان ہے، یقین ہے، اچھے خیالات ہیں، اچھے عزائم ہیں، اچھے نظریات ہیں، بڑے پاک آپ کی امنگیں ہیں، اور اس کے ساتھ آپ محنت بھی کرتے ہیں، لیکن صرف خیالات ہی رکھے رہیں گے تو ان سے بات نہیں بنے گی۔ والعمل الصالح یرفعہ، اب عمل صالح کی ضرورت ہوگی، محنت کی ضرورت ہوگی۔ والذین یمکرون فی السیئات، اور جو لوگ کہ یہ بری سازشیں کر رہے ہیں، داؤ لگا رہے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی۔ ومکر اولئک ھو یبور، اور ان کی یہ ساری سازشیں اور اسکیمیں جو ہیں وہ بالکل ناکام ہو کر رہ جائیں گی۔
واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، اور اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر نطفے سے اور پھر تمہیں جوڑوں کی شکل میں بنا دیا۔ وما تحمل من انثی ولا تضع، اور نہ ہی کوئی حمل ہوتا ہے کسی مادہ کو اور نہ ہی یہ کہ وہ کوئی جنتی ہے کسی کو، الا بعلمہ، مگر یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو حیوانات میں سے ہو۔ جس جاندار کو بھی کوئی حمل ہے اللہ کے علم میں ہے، اور جو جاندار بھی جس کو وضع حمل کا مرحلہ آیا اللہ کے علم میں ہے۔ وما یعمر من معمر، اور جو عمر زیادہ کی جاتی ہے کسی معمر شخص کی، ولا ینقص، اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی ہوتی ہے، من عمرہ، اس کی کمی میں سے، الا فی کتاب، مگر یہ کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی ایک ایوریج عمر ہے انسانوں کی، ہے اسپیشیز ہے، ان کی ایک ایوریج عمر ہے، کسی کو اس سے زائد عمر دے دیتے ہیں، معمر بنا دیتے ہیں زیادہ، کسی کو اس سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے، کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے۔ وما یعمر من معمر، اور نہیں عمر زیادہ دی جاتی کسی معمر شخص کو، ولا ینقص من عمرہ، نہ ہی اس ایوریج سے کم اس کو دی جاتی ہے، نہ ہی کمی کی جاتی ہے اس کی عمر میں، الا فی کتاب، مگر یہ کہ سب کچھ کتاب میں درج ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور دو سمندر، دو دریا جو ہے ایک جیسے نہیں ہے۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ ہے کہ جو میٹھا ہے، پیاس کو بجھانے والا، فرحت بخش ہے اور خوشگوار ہے، پینے والے کو اس سے ایک کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ وھذا ملح اجاج، یہ کھاری ہے کڑوا۔ ومن کل، اور پھر دیکھو ہماری اس نشانی پر غور کرو کہ دونوں سے تاکلون لحما طریا، دونوں سے تمہیں وہ گوشت مل رہا ہے، مچھلیاں مل رہی ہیں بڑی تر و تازہ۔ اب کھاری پانی سے بھی مچھلی جو نکل رہی ہے وہ کھاری تو نہیں، کھاری پانی سے مچھلی نکل رہی ہے، وہ بھی بڑی لذیذ ہے، اس کا گوشت جو ہے تم کھاتے ہو، لحمن طریا ہے۔ میٹھے پانی سے بھی نکل رہی ہے، دریاؤں سے میٹھے پانی کی مچھلی ہے، سمندروں سے کھاری پانی کی اور کڑوے پانی کی مچھلی ہے، لیکن مچھلیاں دونوں سے تمہیں جو مل رہی ہیں تمہارے لیے وہ غذا کا کام دے رہی ہیں۔ بس تستخرجون حلیۃ، اور دونوں ہی سے تم نکال لیتے ہو اپنے زیورات، یعنی وہ موتی وغیرہ کے جن سے تم زیورات کو مرصع کرتے ہو، تلبسونہا، جسے تم پہنتے ہو، وتری الفلک فیہ مواخر، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ چلتی ہیں اس کے سینے کو چیرتے ہوئے، تبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار، وہ پرو لاتا ہے یا داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی، ہر چیز چل رہی ہے، ہر چیز چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ لہ الملک، کل بادشاہی اسی کی ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کو چھوڑ کر، یہ دیویاں اور دیوتا اور گاڈز اینڈ گاڈیسز، ان کو اختیار نہیں ہے ایک باریک سی جھلی جیسا بھی۔ اب یہ قطمیر جو ہے، کیونکہ کھجور ان کے ہاں تھی، ان کا پھل ہے سب سے بڑا، بلکہ وہ تو اسٹیپل ڈائٹ بھی ان کی کھجور ہی تھی، تو اس کی چیزوں کو یہ ہے مثال کے طور پر کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک بہت باریک سی جھلی ہوتی ہے، وہ قطمیر ہے، اور کھجور کی ناف سے ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے، وہ فتیل ہے۔ تو اب کسی چیز کی حقارت کی بات کرنی ہو، بہت ہی حقیر سی، بہت ہی معمولی سی شے، تو قطمیر یا وہ فتیلہ، یہ الفاظ ان کے حوالے سے آتے ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، تمہاری دعائیں سنتے ہی نہیں۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر سن بھی لے، فرض کیجئے فرشتہ سن بھی لے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے، تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے۔ ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے۔ ولا ینبئک مثل خبیر، اور نہیں بتائے گا تمہیں حقائق مگر اس طرح جیسے کہ اللہ بتا رہا ہے، جو خبیر ہے، جاننے والا ہے، وہ تمہیں تمام باتیں بتا رہا ہے، کوئی اور بتا نہیں سکتا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے لیے، تمہاری ساری ضرورتیں احتیاجات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں جو تم سے پوری ہو رہی ہو۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق پیدا کر لے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر ہرگز بھاری نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا بوجھ۔ ان تدعو مثقلۃ الی حملھا، اگر کوئی جان کہ جو بہت ہی بوجھل ہو گئی ہو، جس کے اوپر بوجھ جو ہے ناقابل برداشت ہو جائے، اگر وہ پکارے گی الی حملھا کہ کوئی آئے اور مدد کرے، اس کا بوجھ میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا شیئر کرے، لا یحمل منہ شیء، تو نہیں اس سے کوئی بھی شے، اس کے جو ہے کوئی اور ہوگا اٹھانے والا۔ ولو کان ذا قربی، خواہ کوئی قرابت داری ہو، وہ بھی قریب سے گزر جائے گا، اس کی پکار نہیں سنے گا۔
انما تنذر الذین یخشون ربہم، اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے ہیں انہی لوگوں کو جنہیں اپنے رب کا کچھ خوف ہے، کچھ خشیت ہے، بالغیب غیب میں رہتے ہوئے۔ جب پردے اٹھ جائیں گے تو سبھی کے سب مومن ہو جائیں گے بڑے اعلیٰ قسم کے، لیکن جب تک یہ غیب کے پردے حائل ہیں، یہ ہیں در حقیقت جو لوگ اس وقت اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جنہوں نے نماز قائم کی، وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جس کسی نے بھی پاکیزگی اختیار کر لی تو وہ تو پاکیزگی اختیار کر رہا ہے، تزکیہ نفس اس نے کیا ہے اپنے لیے، اپنے بھلے کے لیے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور دیکھو دیکھنے والا اور اندھا یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اسی طرح اندھیرے اور روشنی یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اسی طریقے سے سایہ اور لو یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اسی طریقے سے زندہ اور جو مردہ ہیں وہ برابر نہیں۔ یعنی انسانوں میں سے بہت سے لوگ حقیقت کے اعتبار سے مردہ ہیں، ان کی اندر کا انسان ان کا جو ہے وہ مر چکا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، یہاں مردے سے مراد وہ مردے نہیں جو قبر میں دفن ہیں، بلکہ وہ مردے جو چلتے پھرتے ہیں اس زمین کے اوپر، اور وہ در حقیقت مقبرے ہیں چلتے پھرتے، یا تعزیے ہیں چلتے پھرتے، کہ ان کی اصل انسانیت جو ہے ان کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، جو زندہ ہیں، جن کے دل زندہ ہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی تو عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اگر دل مر گیا، یہ مطلب یہ کہ اس کے اندر روح جو ہے وہ سسک کر دم توڑ گئی، تو پھر اب چل رہا ہے، ایک حیوان چل رہا ہے، حیوان ابو جہل ہے جو چل رہا ہے، انسان ابو جہل تو کبھی کا مر چکا، دفن ہو چکا۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے نبی آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں کے اندر ہیں، اور قبروں میں سے مراد وہ انسان کہ جو در حقیقت چلتے پھرتے مقبرے ہیں۔ ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر خبردار کرنے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے نبی حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر۔ وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، اور کوئی ایسی امت نہیں گزری ہے جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دے تو جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح تعلیمات اور واضح نشانیاں لے کر، وبالزبر، اور صحیفے لے کر، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، اور کتاب جو ہے پھر کتاب اللہ نے تورات دی اور انجیل، یہ کتابیں ہیں، زبور کتاب ہے۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا، تو دیکھ لو کیسی رہی میری سزا۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فاخرجنا به ثمرات، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے پھل اور میوے نکال دیے زمین سے، مختلفا الوانها، جن کے رنگ جو ہیں بڑے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ومن الجبال، اسی طرح پہاڑوں میں بھی تم دیکھتے ہو، جدد، دھاریاں ہیں۔ یہ دھاریاں خاص طور پر کاغان جاتے ہوئے بہت نظر آتی ہیں، کہ ایک پہاڑ ہے اس میں دھاریاں پڑی ہوئی ہیں، یعنی کوئی ایک سٹریٹم ہے لال رنگ کا معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی اور چٹان ہے بالکل تختی کی طرح کی، وہ کسی اور رنگ کی ہے، تو اسی کی طرف ذکر ہو رہا ہے۔ پھر من الجبال جدد، بیض، سفید، وحمر، اور لال، مختلف الوانها، ان کے بھی رنگ مختلف ہیں، وغرابیب سود، اور بعض اتنے کالے کہ جیسے کوے کالے ہوتے ہیں، اتنے سیاہ رنگ کے پہاڑ۔ ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك، اور اسی طریقے سے انسانوں میں سے بھی اور حیوانات میں بھی، اور جو بھی اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں، اور چوپایوں میں بھی مختلف رنگ و روغن موجود ہیں۔ كذلك، اسی طرح، انما يخشى الله من عباده العلماء، یقیناً اللہ تعالیٰ کی خشیت تو اس کے اہل علم لوگوں کے دلوں ہی کے اندر ہوتی ہے۔ یعنی جتنا انسان میں اگر یوں سمجھیے کہ بنیادی طور پر کچھ ایمان ہے، تو جتنا علم اس کا بڑھتا جائے گا، وہ کائنات کا مطالعہ بڑھتا جائے گا، زمین کے بارے میں معلومات بڑھیں گی، حیوانات کے بارے میں یا جو نباتات کے بارے میں، تو اس کے اندر خشیت خداوندی بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن وہ ابتدائی ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں، پھر آنکھیں بند ہیں، پھر تو یہ کہ وہ بڑی سے بڑی نشانیاں اللہ کی دیکھ رہے ہیں، انہیں اللہ پھر بھی یاد نہیں آتا۔ سارا کچھ دیکھ لیا انہوں نے، بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ کے ساتھ، نہ معلوم کہاں سے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اتنے لاکھ جو ہے لائٹ ایئرز کے فاصلے پر، لیکن اللہ نظر نہیں آتا انہیں۔ اس لیے البتہ اگر تھوڑا سا بھی ایمان انسان کے پاس ہو اور پھر علم ہو، تو پھر اس سے اللہ کی عظمت مزید منکشف ہو رہی ہے، اللہ کی کبریائی کا انکشاف اور ہو رہا ہے، اللہ کی صناعی کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کے علم کا، اللہ کی حکمت کا، ان تمام چیزوں کی وجہ سے پھر ان میں خشیت خداوندی بڑھتی چلی جاتی ہے۔
ان اللہ عزیز الغفور، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، یقیناً وہ لوگ کہ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ، خواہ خفیہ طور پر اور خواہ اعلانیہ، یرجون تجارت، یہ وہ لوگ ہیں جو اس تجارت کے امیدوار ہیں، لن تبور، جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ یہ تجارت ہے، تجارت جیسا کہ سورہ صف میں ہم دیکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اہل ایمان کیا ہم تمہیں بتائیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے۔ یہ بھی تجارت ہے۔ تجارت میں آدمی کچھ مال ہے، کچھ پونجی ہے، کچھ اس کا سرمایہ ہے، کیپٹل ہے، کچھ محنت ہے، دو چیزیں لگتی ہیں تو نفع ہوتا ہے تجارت۔ اسی طریقے سے یہی مال اور جان کھپاؤ اللہ کے لیے جہاد میں تو تمہیں نفع اتنا بڑا ملے گا کہ عذاب الیم سے چھٹکارا مل جائے۔ قرآن مجید وہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو عام لوگوں کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کے دل اور جانیں جنت کے عوض، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو یہاں بھی وہی لفظ تجارت ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بھرپور ان کو ان کے پورے اجر جو ہیں وہ تو پورے دے دے اور پھر مزید اضافہ کرے اس میں اپنے فضل سے۔ ان اللہ غفور شکور، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے اور شکور ہے، بخشنے والا اور جو غلطی ہو جائے اس کو معاف فرمانے والا، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی بہت قدر کرنے والا۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور اے نبی جو چیز ہم نے آپ پر اب بھیجی ہے اور وہی کی ہے کتاب میں سے، هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، وہ حق ہے تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور باخبر ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم وارث بناتے ہیں اپنی کتابوں کا، اپنی کتاب کا جن کو ہم چن لیتے ہیں۔ یہ جو لفظ آیا تھا هو اجتباکم، سورہ حج کی آخری آیت میں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اے مسلمانوں تمہیں اللہ نے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ اب جو بھی کسی نبی کی امت ہے وہ اس اعتبار سے مجتبی ہے، مصطفیٰ ہے۔ یہاں پہ وہ لفظ مصطفیٰ بھی آ گیا، میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا یہ دو الفاظ جو ہیں بہت قریب المفہوم ہیں، اجتباء اور استفاء، اور ان میں فرق کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ انگریزی کے دو الفاظ کے حوالے سے سمجھ میں آئے گا، ٹو سلیکٹ اینڈ ٹو چوز۔ چوز میں چوائس ہوتا ہے کسی آدمی کا اپنا ذوق ہے، میرا چوائس ہے، اور سلیکشن میں کوئی مقصد ہوتا ہے، سلیکشن فار سم تھنگ اینڈ چوائس آؤٹ آف سم تھنگ۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں الفاظ جو ہیں، اجتباء جو ہے وہ در حقیقت سلیکشن ہے، اور استفاء پسندیدگی، چن لینا۔ اور یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے بھی، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، اور امت کے لیے بھی، وہاں آیا تھا هو اجتباکم، یہاں لفظ استفاء آ گیا۔ پھر ہم اس کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے پسند کر لیا ہوتا ہے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، فمنہم، لیکن بعد میں ہوتا کیا ہے، ان میں سے کچھ ہوتے ہیں اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ شورى میں بھی آئے گا، لفی شک منہ مریب وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب۔ بہت سے لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے انبیاء کے بعد، وہ ان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ومنہم مقتصد، کچھ ہوتے ہیں درمیانی راہ پر چلنے والے، کچھ نیکی کچھ بدی، کچھ بھلائی بھی اچھائی بھی۔ ومنہم سابق بالخیرات، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھلائیوں میں، نیکی میں، اچھے اعمال میں، دین کی خدمت میں، دین کی دعوت میں، اور اس کتاب کا حق ادا کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں نیکیوں میں، باذن اللہ، ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، ان کے لیے تو وہ باغات ہوں گے، ریزیڈینشل گارڈنز، رہنے والے جس میں داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، انہیں پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے کے اور موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس جو ہے اس میں ہوگا ریشم کا۔ یہ الفاظ جو کہ تم سورہ حج میں بھی آ چکے ہیں۔ وقالوا الحمد للہ الذی، اب یہ معاملہ کن کا ہے، سابق بالخیرات کا۔ کچھ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ وہ سارے جو بھی ہوتے ہیں امت کے اندر، چاہے وہ ظالم لنفسہ ہوں اور چاہے منہم مقتصد ہوں، ان سب کے لیے یہ ساری خوشخبریاں ہیں، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں بغیر کوئی محنت کیے، کوشش کیے، قربانی دی، ہمیں اونچے مقامات مل جائیں، تو وہ تعبیر کرتے ہیں کچھ لوگ۔ حقیقت میں یہ سارا معاملہ ہے سابق بالخیرات کا، آخری کیٹیگری کا۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کہیں گے کل تعریف اس اللہ کی ہے، کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔
ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا، بہت قدر افزائی فرمانے والا ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے ہمیں یہاں اس آباد رہنے والے گھر میں لا اتارا، یعنی اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نعمت ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل تعریف اس اللہ کی اور کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا۔ وہی بات یہاں ہے، وقالوا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامۃ، جس نے ہمیں اس آباد رہنے والے گھر میں لا اتارا اپنے فضل سے۔ لا یمسنا فیہا نصب، کہ ہمیں یہاں نہ تو اب کوئی مشقت جھیلنی پڑے گی، ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ ہمیں یہاں کوئی تکان طاری ہوگی۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اس کے برعکس جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہوگی آگ جہنم کی۔ لا یقضی علیہم، نہ تو ان کو موت آئے گی، نہ تو ان کا معاملہ، ان کا قصہ چکایا جائے گا، فیموتوا، کہ وہ مر جائیں۔ موت تو اس وقت جو ہے ان کی وہ بہت بڑی خواہش ہوگی، یدعون ثبورا، وہ پکاریں گے موت کو۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ ہی اس کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو۔ وہم یسترخون فیہ، اور وہ اس میں چیخیں گے، چلائیں گے، دہاڑیں گے، شور مچائیں گے۔ فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا، پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، وہ نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی تھی دنیا میں کہ اس عمر میں جس نے بھی سبق حاصل کیا اس میں کیا؟ یہ جو جنت میں ہم نے داخل کیا ہے، کیا انہوں نے وہی اسی دنیا میں، دنیا کے اس غیب کے پردوں میں رہتے ہوئے کیا انہوں نے ہمیں نہیں پہچانا؟ کیا ہم اپنی عاقبت کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، وہ عمر تمہیں بھی دی گئی تھی جس میں جس نے بھی سبق حاصل کیا اور ہدایت حاصل کی، اسی عمر میں انہوں نے بھی کی تھی۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ گیا تھا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو اب چکھو مزہ اس عذاب کا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ ہی جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینوں کے حالات، سینوں کی باتوں بھی سے بھی واقف ہے، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں دلوں کے اندر۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں قائم مقام بنایا، جانشین بنایا زمین میں۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، تو جس کسی نے ناشکری کی اب اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور ان کافروں کا جو کفر ہے وہ نہیں اضافہ کرے گا ان کے لیے ان کے رب کے پاس مگر بیزاری اور غصہ۔ اللہ کا غصہ بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کی بیزاری بڑھتی چلی جائے گی۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور ان کافروں کو ان کا کفر نہیں بڑھائے گا مگر خسارے میں، ان کا گھاٹا، ان کی تباہی بڑھتی چلی جائے گی۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، کہیے ان سے کہ ذرا غور کرو، وہ جو تمہارے شریک ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا دکھاؤ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے زمین میں۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کوئی ساجہ ہے آسمانوں میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی شرک ہے، ساجہ ہے آسمانوں میں۔ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی تھی کہ جو اس کے اندر بین کوئی شے تھی، دلیل تھی جس کی بنا پر کہ یہ قائم ہے، اور انہوں نے یہ جو اپنے اعتقادات جو ہیں وہاں سے اخذ کیے ہیں۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو نہیں سکھا رہے اور وعدہ دے رہے مگر دھوکے کا وعدہ۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی تھامے ہوئے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ کہیں ٹل نہ جائیں، زائل نہ ہو جائیں، گر نہ جائیں۔ وَلَئِن زَالَتَا، اگر وہ زائل ہو جائیں، گر جائیں، ان امسکہما من احد من بعدہ، تو نہیں ہے کوئی جو اس کے بعد ان کو ٹکا سکے، روک سکے، تھام سکے۔ انہ کان حلیما غفورا، یقیناً وہ حلیم ہے کہ ان کی غلطیوں پر فوراً نہیں پکڑ رہا ہے، ان کی رسید راز کر رہا ہے، انہیں مہلت دے رہا ہے، اور وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور انہوں نے قسمیں کھائی ہیں، اپنی امکانی حد تک اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے رہے ہیں، لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم، کہ اگر ان کے پاس کوئی آ جائے خبردار کرنے والا نذیر تو یہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت والے ہو جائیں گے۔ فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، جب ان کے پاس نذیر آ گئے، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہیں اضافہ ہوا مگر ان کی نفرت میں، ان کے بدکنے میں، ان کے بھاگنے میں۔ استکباراً فی الارض، اور زمین میں تکبر کرتے ہوئے، ومکر السیء، اور وہ جو بھی چالیں چل رہے ہیں، بری چالیں چل رہے ہیں حضور کی دعوت کو روکنے کے لیے۔ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، اور یہ جو بری چالیں ہیں یہ نہیں الٹی پڑتی ہیں مگر کرنے والوں ہی پر، جو ان چالوں کو چلاتے ہیں اور بناتے ہیں۔
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، تو یہ اب کس کے منتظر ہیں؟ کیا جو کچھ پچھلوں کا انجام ہوا تھا اسی انجام کا انتظار کر رہے ہیں؟ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تو تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت اور اللہ کے قانون میں کوئی تحویل اور نہ کوئی تبدیل، نہ وہ بدلے گا نہ اس میں کوئی ترمیم ہوگی، جو پہلوں کی سنت تھی وہی ان کے ساتھ بھی پوری ہو کر رہے گی۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھایا کرتے تھے اپنی امکانی حد تک اللہ کی، یعنی خوب زور دے کر، لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آ گیا تو وہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، اس اعتبار سے۔ فلما جاءہم نذیر، تو جب ان کے پاس آ گئے خبردار کرنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما زادہم الا نفورا، تو اس سے ان کی نفرت میں اور بدکنے میں اور بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا، استکبارا فی الارض ومکر السیء، اور ان کی استکبار بھی بڑھتا چلا گیا، تکبر بھی، اور یہ کہ دعوت جو وہ لگا رہے ہیں ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی، اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، لیکن اس طرح کی بری چالیں جو ہیں وہ الٹی پڑتی ہیں کرنے والوں ہی پر۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، اب سنت الاولین سے مراد یہ کہ جس طرح پچھلی قومیں ہلاک کی گئیں، تو اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ سوائے اس کے کہ اسی طرح کا عذاب ان پر بھی آ جائے، قانون خداوندی جو ہے جس طرح ان کے اوپر اس کا انطباق ہوا اسی طرح ان پر بھی ہو۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو اللہ کا جو دستور ہے، قانون ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، قانون اٹل رہے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور اس سنت کو موڑ بھی نہیں سکتے، یعنی یہ کہ سنت اگر وہ جو اللہ کا دستور اور قانون ہے وہ کوئی شخص اگر یا کوئی قوم اس کی زد میں آ رہا ہے تو کسی طریقے سے اس کو موڑا نہیں جا سکتا، اس کے رخ کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ تو تحویل اور تبدیل کے ان دو لفظوں میں فرق ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں پھر یہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے، وکانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ اسے کوئی شے بھی آسمانوں یا زمین میں اسے ہرا سکے، شکست دے سکے، عاجز کر سکے۔ انہ کان علیما قدیرا، وہ تو سب علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہوتا کہ جو بھی شخص کوئی غلطی کرے، جو بھی کمائی اس نے کی اس کو فوراً پکڑ لے، تو پھر زمین پر کوئی ایک بھی چلنے والی جاندار شے باقی نہ رہتی۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن یہ کہ اس کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ مؤخر کرتا ہے، اور وہ مؤخر کر رہا ہے ان کو ایک وقت معین تک کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ ان کا وقت معین آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو پھر یقیناً اللہ جو ہے اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے، یعنی یہ کہ ان کے جرائم اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ سورہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، صدق اللہ العظیم۔ یاسین کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن قرار دیا ہے، یہ قرآن مجید کا دل ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا جو اسلوب ہے، سٹائل ہے، اس کے اندر واقعتاً کچھ ایسی کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن پڑھتے ہوئے انسان اس کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی ارتعاش تھا یہ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، جس طرح دل دھڑکتا ہو۔ ایک اور اعتبار سے یہ بات میرے سامنے آئی کہ میں نے جو عرض کیا تھا آپ سے کہ جو 6 گروپ ہیں مکی صورتوں کے، ان میں سے پہلے 2 گروپ جن میں سورہ انعام و اعراف اور اس کے بعد 14 صورتیں یونس سے لے کر مومنون تک، ان میں زیادہ زور جو ہے مکی صورتوں کے مضامین میں سے وہ ایمان بالرسالت پر ہے۔ اس کے بعد جو 2 گروپ ہیں جن میں سے کہ دوسرے کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا وہ تھا جس میں کہ 8 صورتیں تھیں، سورہ فرقان سے لے کر وہ چلی اور سورہ سجدہ پر ختم ہوئی، اس کے بعد مدنی صورت آ گئی سورہ احزاب، 8 وہ صورتیں تھیں، اور اس کے ساتھ ہی 13 صورتیں یہ ہیں کہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں سے کہ اب ہم تیسری پر ہیں، سورہ یاسین پر۔ سورہ سبا اور سورہ فاطر آ چکی ہیں۔ اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے کہ ان کی تعداد بنتی ہے 23 صورتوں کی بنتی ہے، 13 اور 21، ان 21 صورتوں میں سے 10 ادھر اور 10 ادھر، اور بالکل بیچ میں یہ سورہ یاسین ہے۔ 8 صورتیں سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک، 2 صورتیں سورہ سبا اور سورہ فاطر، 10 ہو گئی، اور اس کے بعد پھر 10 صورتیں ہیں مکیات۔ درمیان میں گویا کہ اس گروپ کی اور اس گروپ، ان دونوں گروپوں میں زیادہ زور تو توحید کے اوپر ہے، شرک کی مذمت اور اللہ تعالیٰ کی شان توحیدی جو ہے، اس حوالے سے
اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں یہ درمیان سے ذرا ہٹ کر ہے، جیسے کہ قلب جو ہے انسان کا وہ کہیں بیچ میں نہیں ہے بلکہ ایک طرف ہٹ کر ہے، اسی طریقے سے یہ اس اعتبار سے بھی مصحف میں بھی اس کا مقام جو ہے وہ قلب سے مشابہ ہے۔ اور چونکہ اصل مضمون جو ہے قرآن مجید کا وہ توحید ہے، اور توحید کی یہ جو صورتیں ہیں دو گروپوں کی، ان کے عین وسط میں، اور یہ بالکل منفرد ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی، یہ سورہ طٰہٰ اس سے پہلے جو آ چکی ہے، اس کے بارے میں بھی گمان یہ کہ حضور کے ناموں میں سے ہے، اور یاسین کے بارے میں بھی کہ حضور کا نام ہے، واللہ اعلم۔ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن حکیم کی، اور قسم سے مراد عربی زبان میں گواہی ہوتی ہے، گواہ ہے یہ قرآن حکیم، حکمت بھرا قرآن۔ کس شے پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ مقسم علیہ کیا ہے؟ کس پر گواہ ہے؟ انک لمن المرسلین، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں، بھیجے ہوئے میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی در حقیقت حضور کی رسالت کی سب سے بڑی مصدق اور اس کا سب سے بڑا ثبوت، اور گویا کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن حکیم ہے۔ اور بہت سی صورتوں میں آپ دیکھیں گے قاف والقرآن المجید، اس میں ابھی صاد والقرآن ذی الذکر، حامیم والکتاب المبین، تو وہاں یہ سمجھیے کہ وہاں ان قسموں کے بعد مقسم علیہ جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ بیان نہیں ہوئی، اسی کو انک لمن المرسلین ہر جگہ محذوف مانا جائے گا۔ اس اعتبار سے ایسی تمام صورتوں کے لیے یہ سورہ مبارکہ ذروۂ سلام ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھے راہ پر ہیں، سیدھے راستے پر۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی جانب سے جو العزیز ہے، زبردست، اور الرحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو کہ جن کو اس سے پہلے خبردار نہیں کیا گیا، جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا، فہم غافلون، پس وہ غافل ہے، بے خبر ہیں، انہیں نہ نبوت کا پتہ ہے، نہ رسالت کا پتہ ہے، نہ کتابوں کا پتہ ہے، نہ شریعت کا پتہ ہے۔ یہی مضمون تقریباً سورہ سجدہ میں بھی آ چکا ہے، فہم غافلون۔ ایک طرح سے گویا کہ ان کی طرف سے ایک رعایت کا انداز ہے جو یہاں اختیار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ تو ان کا غافل ہونا بالکل قرین قیاس ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی نبی آیا نہیں، کوئی رسول آیا نہیں، کوئی کتاب آئی نہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، لیکن اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ حضور کے آنے کے بعد ان کی دعوت کو قبول نہ کر کے اب یہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ لقد حق القول علی اکثرہم، ان کی اکثریت و عذاب الہی کی مستحق ہو چکی ہے، اور اللہ کا قول یا اللہ کا قانون جو ہے وہ ان کے اوپر لگ چکا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں فلاں دفعہ لگ گئی ہے، تو قانون خداوندی کی وہ دفعہ جو ہے عذاب کی وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلال، ہم نے ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈال دیے ہیں، فہی الی الاذقان، اور وہ طوق جو ہے ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، فہم مقمحون، جس کی وجہ سے ان کی گردنیں الل رہی ہیں، اونچی ہو گئی ہیں۔ یعنی انسان سامنے دیکھے تو اسے کچھ نظر آئے گا، لیکن ان کے طوق ایسے ڈال دیے گئے ہیں کہ ان تھوڑیوں کو اوپر کر دیا ہے انہوں نے، اور جس کی وجہ سے ان کی نگاہیں جو ہے وہ ادھر ہو گئی ہیں، تو اب ان کو نظر نہیں آ رہا۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے ان کے سامنے بھی دیواریں حائل کر دی ہیں، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے بھی۔ یہ مضمون اس سے پہلے اس کے بعد بھی آئے گا اس سورہ مبارکہ میں، تو سمجھ لیجئے اس کی تعبیر یہی ہے کہ انسان کے سامنے وہ سب کچھ ہے جو آیات ہیں، آیات آفاقی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ ساری آیات یہ سامنے ہیں۔ اور ایک ہے وہ تاریخی جو آیات ہیں، آیات تاریخی، ایام اللہ، کیا کیا ہوا ہے قوموں کے ساتھ۔ تو گویا کہ یا تو انسان سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بآلاء اللہ سے، اور یا سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بایام اللہ سے جو پچھلی تاریخ ہے۔ لیکن یہ وہ بدبخت ہیں کہ ان کی آنکھوں کے اوپر سامنے بھی ان کے جو ہے وہ دیوار حائل ہو چکی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو نشانیاں اللہ کی ان کو نہیں دیکھ پا رہے، اور ان کے پیچھے بھی دیوار حائل ہو چکی ہے کہ ماضی کی تاریخ سے بھی یہ کوئی سبق حاصل نہیں کر پا رہے۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم، تو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، فہم لا یبصرون، اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ سورۃ البقرہ کی آیت جو ہے وہ جو کہ تو آ گئی ہے۔ اب ان کے حق میں بالکل برابر ہے، نبی خواہ آپ انہیں انذار فرمائیں اور خواہ نہ فرمائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، آپ خبردار تو انہی کو کر سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کریں، ذکر کو سنیں، اس پر توجہ کریں، اس کا اتباع کریں۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی رحمان کا ان کے اندر خوف ہو، خشیت ہو۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور بہت بڑے اجر کی۔ انا نحن نحیی الموتیٰ ونکتب ما قدموا وآثارہم،
یقیناً ہم ہی ہیں کہ جو زندہ کریں گے مردوں کو، انا نحن نحیی الموتیٰ ونکتب، اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو کچھ کہ انہوں نے آگے بھیجا، یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو اعمال بھیج رہا ہے، جو اس کے اعمال نامے میں درج ہو رہے ہیں، جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے، وآثارہم، اور اپنے پیچھے جو وہ اثرات چھوڑ گئے ہیں۔ کسی نے کوئی کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے تو اب ظاہر بات ہے اس کے بعد اس کام کا تسلسل ہے تو اس کام کا اجر و ثواب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ نیک کام دنیا میں جاری رہے گا۔ اسی طرح کسی نے کسی بے حیائی کے کام کا آغاز کیا ہے، کسی نے کوئی اور اسی طرح کی شرارت جو ہے وہ شروع کی ہے، تو جہاں تک یہ شرارت دنیا میں رہے گی اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے تو اس کے حساب میں جو ہے اس کا جرم جو ہے اس کے ہاں بھی لکھا جاتا رہے گا۔ تو نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی، اور جو ان کے آثار ہیں جو یہ پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اثرات اپنے اعمال کے، چاہے وہ اعمال بد ہیں یا نیک، ہم لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے پوری طریقے سے ایک ایسی کتاب میں جو کھلی ہوئی کتاب ہے، امام مبین، وہی جو ام الکتاب بھی جسے کہا گیا ہے بار بار، یہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان کے سامنے مثال ایک بیان کیجئے ایک بستی والوں کی، اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، جبکہ ان کے پاس رسول آئے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جبکہ ہم نے پہلے بھیجے ان کی طرف دو رسول۔ اب اس کے بارے میں بہت سی آراء ہیں۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ اصل میں یہاں رسول سے مراد اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے رسول نہیں، بلکہ کسی اللہ کے رسول ہیں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا، اس رسول نے پھر اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریین کو، زیادہ خیال حضرت مسیح کے حواریین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب جا کر ان میں سے دو حضرات نے انطاکیہ میں تبلیغ کی تھی، انطاکیہ جو شہر ہے جو کہ یہ سمجھیے کہ شام اور ترکی کے تقریباً سرحد پر ہے، تو انطاکیہ میں جو معاملہ ہوا، یہ ماجرا ہوا، یہ خیال ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کے براہ راست نبی ہوں، اس لیے کہ رسول کے رسول یہ لفظ جو ہے بعض احادیث میں آئے ہیں۔ حضور نے جب مدینہ تشریف لائے تھے آپ صلح حدیبیہ کے بعد، تو وہاں چونکہ آپ نے بیعت لی تھی مسلمانوں سے، بیعت جو صحابہ کرام نے کی تھی بیعت رضوان، تو مدینے آ کر پھر آپ نے خواتین سے بھی بیعت لی، اس کے لیے حضرت عمر کو بھیجا کہ جاؤ تم میری طرف سے، میری جانب سے تم بیعت لے لو۔ تو وہ جب گئے ہیں خواتین کے مجمع میں تو انہوں نے جو الفاظ کہے وہ یہ کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں۔ اللہ نے رسول کو بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو قول تھا، تو ایرانیوں سے انہوں نے کہا تھا انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو اور انہوں نے بھیجا ہے ہمیں۔ تو یہ امکان تو موجود ہے لیکن یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال ان کے پاس پہلے کوئی دو رسول بھی ہو سکتے، جیسے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون بھی تھے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ان دو کو مزید قوت دی ایک تیسرے سے، ایک تیسرا اور رسول بنا کر ہم نے بھیج دیا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ، انہوں نے کہا ان لوگوں سے، اس بستی والوں سے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان۔ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ، اور رحمان نے کوئی شے نہیں اتاری ہے۔ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، یہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، تم نے جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، اور ظاہر بات ہے کہ کوئی اور دلیل تو وہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے اپنے اس یقین کا اذعان کا پھر دوبارہ اظہار کیا، ان کا نہیں، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف اس کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ساتھ ہی یہ بھی جان لو کہ ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا پیغام تم تک صاف صاف پہنچا دیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، ان کا کہ ہمیں تو آپ کی نحوست سے کچھ اندیشہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ کی وجہ سے ہم پر کوئی نحوست نہ آ جائے، کوئی اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا، اگر تم لوگ باز نہ آئے جو بھی تم دعوت دے رہے ہو، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور یا یہ کہ کوئی اور عذاب علیم تمہیں پہنچے گا ہماری جانب سے۔ قالوا طائرکم معکم، ان کا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے۔ ان ذکرتم، تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں، تمہیں نصیحت کی گئی ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، تمہاری اپنے قلوب کے اندر یہ حقائق موجود ہیں، ذرا کبھی دیکھو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم تو صرف یاد دہانی کرانے کے لیے آئے ہیں۔ ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، لیکن یہ کہ تم لوگ جو ہو بہت ہی حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، اب اس بستی کے لوگوں میں سے ایک شخص آیا دوڑتا ہوا، اور بستی کے پرلے سرے سے۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو انہوں نے کہا، اس شخص نے آ کر کہا، میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کی بات کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کو مانو، ان کی تصدیق کرو۔
اتبعوا من لا یسألکم اجرا، دیکھو انہوں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، تم سے کوئی اور کسی شے کا تقاضا نہیں کیا، پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی اجر یا اجرت کے طالب نہیں، وہم مہتدون، اور دیکھو ان کی سیرتیں، دیکھو ان کے کردار، دیکھو یہ لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہیں، ان کی شخصیتیں، ان کی سیرتیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور اس شخص نے، یہ بستی والوں میں سے وہ شخص ہے، اس نے کہا مجھے کیا سبب ہو سکتا ہے کہ میں نہ بندگی کروں اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ یہی تو دعوت لے کر آئے ہیں کہ خدا واحد کی بندگی کروں، تو کیا رکاوٹ ہے؟ مالیا، کیا سبب ہو سکتا ہے لاحق مجھے کہ میں نہ پوجوں اور نہ پرستش کروں اس کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کے سوا کچھ معبودوں کو مانوں، کچھ گاڈز اینڈ گاڈیسز کا اقرار کروں؟ ان یریدن الرحمن بدر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، اگر رحمان میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے مجھے کوئی ضرر پہنچانے کا، نقصان پہنچانے کا، تو ان کی سفارش مجھے کچھ نہیں بچا سکتی اللہ کی اس پکڑ سے، اور اللہ کی طرف سے اللہ کی جو بھی فیصلہ ہو جائے گا اس سے، ولا ينقذون، نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، تو ایسی عاجز ہستیوں کو میں خدائی میں شریک کر دوں اور ان کو بھی میں مان لوں تو میں تو اس وقت بہت ہی بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ بات جب انہوں نے کہی، انی آمنت بربکم فاسمعون، دیکھو سن لو میں تو ایمان لایا تمہارے رب پر، یعنی جن کی طرف بلانے کے لیے یہ تینوں رسول اللہ نے بھیجے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے جو تین پیغامبر ایلچی آئے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے، تم مانو نہ مانو سن لو میں ایمان لایا، انی آمنت بربکم فاسمعون۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا غصہ چڑھا، رسول تو باہر سے آئے تھے، ان پر تو اتنی زیادہ ان کو کوئی بہت زیادہ جو ہے غصہ نہیں آیا تھا، اپنے میں سے جب ایک آدمی جب اس نے تصدیق کی ہے تو ان کا غصہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ وہ اس کو ضبط نہیں کر سکے، قیل ادخل الجنہ، یعنی انہوں نے فوراً اسے قتل کر دیا۔ اور جب قتل ہو جاتا ہے کوئی اللہ کی راہ میں، تو چونکہ جو مقتول ہے اللہ کی راہ میں، جس کو ہم شہید کہتے ہیں، اس کے لیے انتظار نہیں ہے یوم حشر کا، بلکہ وہ سیدھا جنت میں اسی وقت جاتا ہے۔ قیل ادخل الجنہ، کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس نے کہا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کیسی میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے کیا میرا اعزاز و اکرام ہوا ہے جنت کے اندر، وجعلنی من المکرمین، مجھے تو باعزت لوگوں میں شامل کر دیا اللہ نے۔ تو چنانچہ اس کا تو نقشہ آپ خود جو ہے اس کو ویژولائز کیجئے کہ جو بھی وہ شخص تھا، اس کی کوئی بیوی ہوگی وہ رو رہی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے وہ رو رہے ہوں گے، اس کے ماں باپ اگر تھے تو وہ جو ہیں ان کو غشی طاری ہو رہی ہوگی کہ ہمارا بیٹا جو ہے اس طرح ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن اب جو یہ غیب کا پردہ ہمارے اور وہ جو عالم غیب ہے اس میں جو حائل ہے، تو یہاں جو رو رہے ہیں ادھر وہ جو اللہ کا بندہ وہ کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے، کہ انہیں تو پھر افسوس نہ کریں یہ کہ مجھے تو اللہ نے کیا اعزاز و اکرام جو عطا کیا ہے اور کیا میری مغفرت کی ہے۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور پھر ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، وما کنا منزلین، اور ہمیں کوئی فوج اتارنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم خامدون، وہ تو بس صرف ایک چیخ تھی، ایک چنگھاڑ تھی، ایک بڑی آواز تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے، جیسے آگ بھڑک رہی ہو اور ایک دم بجھ جائے، ختم ہو گئے۔ یا حسرۃ علی العباد، حسرت ہے، افسوس ہے بندوں کے حال پر، ما یاتیہم من رسول اللہ کانوا بہ یستہزئون، نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا استہزاء ہی کرتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، چلے گئے، سب کے سب چلے گئے، ختم ہو گئے، ماضی کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معدوم ہو گئے، اب لوٹ کر تو نہیں آئیں گے دنیا میں، لیکن موجود تو ہیں، عالم برزخ میں تو ہیں، لوٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے، معدوم نہیں ہو گئے، لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم سب کو جمع کر دیں گے، وہ سب ہمارے پاس محضرون، حاضر کر دیے جائیں گے، پکڑے ہوئے آئیں گے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے، آیت ہے، یہ زمین جو مردہ پڑی ہوتی ہے، احییناہا، ہم اسے زندہ کر دیتے ہیں، بارش برساتے ہیں اور اس میں زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اس سے ہم اناج پیدا کرتے ہیں، مِنْهُ يَأْكُلُونَ، جس کو وہ کھاتے ہیں، جو ان کے لیے غذا بنتا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور ہم نے ان کے لیے بنا دیے ہیں باغات کھجور کے، وَعَنَابٍ، اور انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس میں ہم نے چشمے جاری کر دیے ہیں، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کے جو میوے ہیں ان کو کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا، یہ کھجور کس نے بنائی ہے، یہ انگور کس نے بنا دیے ہیں، کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں؟
یہ آگے چل کے سورہ واقعہ میں آئے گا کہ یہ چیزیں ہم اگاتے ہیں، انحن المنشئون، یا کسی اور نے ان کو اگایا ہے. کس کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں، کون کرتا ہے؟ کون؟ تو فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھوں کے تو یہ بنائے ہوئے نہیں ہے. افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، بڑا پاک ہے وہ کہ جس نے پیدا کیا ہے تمام جوڑوں کو، جتنے بھی ہیں، کلھا مما تنبت الارض، جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے. ومن انفسہم، خود یہ جوڑوں کی شکل میں ہے، مرد اور عورت. ومما لا یعلمون، اور اس طرح اور بہت سی ہماری مخلوقات جو نہیں جانتے بھی نہیں ہیں، وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے. وآیۃ لہم اللیل، اسی طرح ایک نشانی ان کے لیے ہے رات. نسلخ منہ النہار، یہ ایسے ہے کہ جیسے سیاہ چادر کے اوپر دن کی چادر جو تھی وہ آ گئی تھی روشن چادر، ایک سیاہ چادر نیچے سفید اوپر ہے، ہم نے کھینچ لی ہے وہ دن والی چادر. نسلخ منہ النہار، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں. فاذا ہم مظلمون، تو وہ سیاہ چادر رہ جاتی ہے، پھر یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اس کا ایک مستقر ہے، اس کا ٹھہرا ہوا راستہ ہے جس پر یہ چل رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اندازہ جو ہے کیا ہوا ہے اس کا جو العزیز ہے، العلیم ہے، زبردست ہے اور علم والا ہے. والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی ہم نے مقرر کر دی ہیں منزلیں. حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح. جب آخر میں چاند رہ جائے گا 27ویں شب کو آپ دیکھیے گا صبح کے وقت، تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ چاند جو ہے وہ بالکل معلوم ہوتا ہے کوئی درخت کی سوکھی ہوئی سی شاخ ہے. ارجون القدیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ تو یہ امکان ہے چاند سورج کے لیے کہ وہ پکڑ لے جا کر قمر کو، یہ ایک دوسرے کے پیچھے ہی ہے. ولا اللیل سابق النہار، نہ یہ رات جو ہے وہ دن سے آگے نکل سکتی ہے اور دن سے آگے بڑھ سکتی ہے. وکل فی فلک یسبحون، اور یہ سب کے سب اجرام سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کی اولاد کو ہم نے ایک کشتی میں سوار کرایا جو بھری ہوئی کشتی تھی. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں اشارہ خاص طور پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف ہے. وخلقنا لهم من مثلہ ما یرکبون، اور یہ کہ ہم نے اسی طرح کی اور چیزیں بھی ان کے لیے بنا دی ہیں جس پر کہ یہ سواری کرتے ہیں. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو کوئی نہ ہو جو ان کی فریاد کو آ سکے، کوئی فریاد رس ان کو نہ ملے. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ہی ان کو کوئی چھڑانے والا ملے، کوئی یہ چھڑائے جائیں، نہ ہی یہ چھڑائے جائیں گے. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اگر نہ ہو ہماری رحمت اور ہماری طرف سے فیصلہ کہ ایک وقت معین تک کے لیے انہیں کام چلانے کی اور یہاں رہنے اور بسنے کے لیے ضروری ساز و سامان فراہم کر دیا جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو ذرا دھیان کرو اور سوچو اور سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہے. یہاں اتقو جو ہے بچنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تم توجہ کرو، ان سے سبق حاصل کرو، اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو. ما بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے، یہ وہی کہ جو آیات الہیہ، آیات آفاقیہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں. وما خلفکم، اور جو پرانی تاریخ ہے جو تذکیر بایام اللہ، ان سے جو ہے سبق حاصل کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے، غریبوں کو کھلاؤ، بھوکوں کو دو، یتیموں کی سرپرستی کرو. قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ اللہ نے انہیں بھوکا رکھا ہے، اللہ تو قادر ہے، کیا ان کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا؟ اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے یہ بھوکے رہیں، تو اللہ کی مشیت تو یہ کہ بھوکے رہیں، اور تم چاہتے ہو کہ ہم انہیں کھانا کھلائیں. تو انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھلائیں ان کو کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ تم ہمیں نصیحتیں نہ کرو، تمہاری جو ہے باتیں جو ہیں یہ کسی حقیقت پر اور کسی علم پر مبنی نہیں ہے، تم خود بھٹکے ہوئے ہو. جو نصیحت کرنے والے انہیں یہ کہہ رہے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو، کب عذاب آئے گا، کب قیامت آئے گی. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر بس ایک چنگھاڑ کا،
تاخذہم وہ ان کو آ پکڑے گی، وہم یخصمون اور وہ اسی طرح جھگڑ رہے ہوں گے، فلا یستطیعون توصیۃ پھر نہ انہیں اس کی مہلت ملے گی کہ وہ وصیت ہی کر سکیں، ولا الی اہلہم یرجعون اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے، وہ تو اچانک جوں کا توں، جیسے کہ اس سے پہلے آیا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم خامدون، ایک چنگھاڑ تھی بس اس کے بعد وہ بجھ کر رہ گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ چنگھاڑ آئے گی فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، نہ تو ان کو یہ مہلت ملے گی، یہ طاقت ہوگی کہ وصیت کریں، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ ونفخ فی الصور اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، فاذا ہم من الاجداث الی ربہم ینسلون تو پھر یہ اچانک اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، چاروں ناچار کشاں کشاں۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، کس نے ہمیں اٹھا لیا اپنی قبروں سے، ھذا ما وعد الرحمن، ارے یہ تو وہی دن آ گیا جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون اور یہ تو پھر جو رسولوں نے بات بتائی تھی، جو خبر دی تھی کہ بعث بعد الموت کی، یقیناً وہ سچی نکلی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، پھر ایک ہی چنگھاڑ ہوگی اور اس کے نتیجے میں سب کے سب ہمارے سامنے آ کر حاضر ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا تو پھر آج کے دن نہ کسی جان پر کوئی ظلم کیا جائے گا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ نہ تمہیں بدلے میں دیا جائے گا مگر وہی کچھ کہ جو تم عمل کرتے رہے تھے۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ یقیناً جنت والے لوگ اس دن بڑے شغل میں ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے، بس باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون وہ اور ان کی بیوییں وہ سایوں کے اندر درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوں گے، علی الارائک کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے۔ لہم فیہا فاکہۃ ان کے لیے وہاں تمام میوے ہوں گے، ولہم ما یدعون اور ان کے لیے ہر وہ شے جس کا وہ آرڈر دیں گے، جو چیز طلب کریں گے حاضر کر دی جائے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم اور رب رحیم کی طرف سے سلام آتا رہے گا، اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کے پیغام آتے رہیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور کہہ دیا جائے گا کہ اے مجرموں، اے کافروں، اے مشرکوں، اب تم ذرا علیحدہ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ علیحدہ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ اے آدم کی نسل، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرنا؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي اور میری ہی بندگی کرنا، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا اور اس نے تو تمہاری بہت بڑی تعداد کو، بڑی خلقت کو گمراہ کر کے لے گیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ ہم نے تمہیں عقل دی تھی۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اب یہ جہنم ہے، یہ حاضر ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون اب داخل ہو جاؤ اس میں اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے۔ اليوم نختم على افواہہم آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ، جو بھی عمل انہوں نے کمائے تھے ہاتھ گواہی دیں گے اس نے ہمارے ذریعے سے یہ کام کیا۔ وتشہد ارجلہم اور ان کے جو پیر ہیں، پاؤں ہیں، وہ بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف، بما کانوا یکسبون ان چیزوں کے بارے میں کہ جو وہ کمائی کرتے رہے تھے۔ ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، ابھی ان کی بینائی چلی ہو جائے۔ فاستبقوا الصراط فانى يبصرون پھر یہ دوڑے راستہ پانے کے لیے، لیکن کہاں سے سوجھ ملے گی، کہاں دیکھ سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی صورتیں مسخ کر دیں، ان کے اپنے مقام پر جہاں ہیں دیر اینڈ دین ان کی صورتیں مسخ ہو جائیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا تو نہ تو وہ آگے چل سکیں، وَلَا يَرْجِعُونَ نہ پیچھے آ سکیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ اور جس کو ہم زیادہ عمر بنا دیتے ہیں، زیادہ معمر کر دیتے ہیں، تو اس کی ہم جو قوا ہیں ان کو کمزور کر دیتے ہیں، اس کی خلقت جو ہے اس میں ضعف پیدا کر دیتے ہیں، کمی پیدا کر دیتے ہیں۔ بڑھاپا آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ قوا ضعیف ہو جائیں گے، ہو گئے مزمحل قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ فَلَا يَعْقِلُونَ تو کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ اور دیکھو ہم نے اپنے اس رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں سکھایا اور وہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ وہ جو سورہ شعراء کے آخر میں آیا تھا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ تو اگرچہ اس میں استثناء بھی ہے لیکن عام قاعدہ کلیہ یہی ہے، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو شعر نہیں سکھایا، آپ شعر نہیں کہہ سکتے تھے، بلکہ آپ کے اندر وہ
جو ایک شعر کا ایک احساس ہوتا ہے، معنوی طور پر تو شعر کو سمجھنے کا اور اس کے مفہوم کو پسند کرنے کا آپ کے اندر ملکہ موجود تھا، لیکن جو فنی ہے اس کے اندر جو وزن وغیرہ کا معاملہ ہے اس سے آپ بالکل ناواقف تھے، بلکہ اس میں اکثر غلط کرتے تھے۔ آپ شعر پڑھتے تھے تو کہیں نہ کہیں سکتہ ہو جاتا تھا، جیسے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ ہیں شعر یاد انہیں بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ شعر کی مناسبت نہیں ہوتی تو پڑھتے غلط ہیں۔ اسی مرتبہ اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ حضور نے ایک شعر پڑھا اور اس میں غلطی ہو گئی، وہ سکتہ ہو گیا، وہ شعر جو ہے بے وزن ہو گیا، تو حضرت ابو بکر مسکرائے، انہوں نے کہا انی اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو شعر نہیں سکھایا اللہ نے، تو گویا کہ اس کا مجھے ثبوت مل گیا کہ آپ واقعتاً شعر کے اس اعتبار سے فنی جہاں تک تعلق ہے اس کا ذوق جو ہے وہ اللہ نے آپ میں پیدا ہی نہیں کیا۔ ہاں معنوی طور پر حضور بہت سے جو اشعار ہیں، بہت سے شعراء، آپ کا وہ قول بھی ہے کہ ان من الشعر لحکمۃ وان من البیان لسحرا، بہت سے شعر جو ہوتے ہیں بڑی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور بہت سی تقریریں ایسی ہوتی ہیں، خطبے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جادو کا اثر رکھتے ہیں، یہ حضور کا فرمان ہے۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اور ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو بس ذکر ہے، یاد دہانی ہے، قرآن ہے، صاف ستھرا قرآن، روشن قرآن، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ لینذر من کان حیا، تاکہ وہ خبردار کر دیں اسے جو زندہ ہو۔ اب یہاں خاص طور پر وہ جو بات میں نے بار بار کہی ہے بہت ہی کھل کر آ گئی، جو زندہ ہو۔ ابو جہل مردہ ہے، ابو لہب مردہ ہے، حیاً مراد جس کی روح ابھی مری نہ ہو، جس کی فطرت بست نہ ہوئی ہو۔ اب وہ فطرت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کہ قرآن کی اصطلاح میں فطرت کس سے کہیں گے؟ وہی جو روح انسان کے اندر پھونکی گئی ہے، یا تو خلقت ہے اور یا فطرت ہے۔ خلقت ہے جس کا تعلق جو ہے ہماری سرشت جس کو فارسی میں کہتے ہیں خلقت، وہ ہے کہ جو عالم خلق سے متعلق ہے، اور جو زمین سے آئی ہے، مٹی سے بنی ہے، گارے سے بنی ہے، اس کے اندر جو بھی تقاضے ہیں، اس میں جو ضعف ہے، کمی ہے، اس میں کمزوری بھی ہے، اس میں جلد بازی بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس سرشت میں خلقت میں موجود ہیں۔ فطرت وہ ہے وہ روح جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، وہ اعلیٰ شے ہے، وہ عالم بالا سے آئی ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا لینذر من کان حیا، جس کا دل زندہ ہے، جس کی روح بیدار ہے، تاکہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہو۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے اوپر پھر جو ہے قول واقع ہو جائے، یعنی وہ مستحق ہو جائے عذاب کے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے بنا دیے اپنے ہاتھوں سے، ہم نے بنائے ہیں، مما عملت ایدینا، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کر دیے، فہم لہا مالکون، جن کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں۔ یہ بھینسیں ہیں، میں اس کا مالک ہوں، یہ گائے ہیں، یہ میں مالک ہوں، یہ ریوڑ ہے بکریوں کا، ان کا میں مالک ہوں، یہ گھوڑا ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ بنائے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، تخلیق تو ہماری ہے۔ انعامن، چوپائے بنائے ہیں، فہم لہا مالکون، وہ اس کے مالک ہیں۔ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون، اور ہم نے ان کو مطیع کر دیا ہے، مطیع فرمان کر دیا ہے۔ کس طریقے سے یہ بھینسیں ہیں اور گائیں ہیں اور اونٹ ہیں اور جانور ہیں، وہ انسان کے کام آ رہے ہیں، انسان کے جو مختلف مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ فمنها ركوبهم، ان میں سے وہ بھی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ ومنها ياكلون، ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا گوشت وہ کھاتے ہیں، جو ان کی غذا بنتی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے اس میں اور بھی بہت سی منفعتیں ہیں۔ کھالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں، بالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں، بالوں سے کمبل بناتے ہیں، کھالوں سے خیمے بنا لیتے ہیں، کھالوں سے جوتے بنا لیتے ہیں، چمڑوں سے کیا کچھ بن رہا ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہے آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ان جانوروں کی کوئی ایک شے بھی، اب تو خون بھی ضائع نہیں جاتا، اس کو بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کے کام آ رہی ہیں، منافع ہیں اس میں لوگوں کے لیے، وہ مشارب، اور پینے کی جگہیں ہیں، ان میں گھاٹ ہیں، مشرب کہتے ہیں جہاں پر پیا جائے۔ ان وہ دودھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کے تھنوں کے اندر، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین مشروب جو ہے، یہ جس طریقے سے کہ کہیں پر کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر جا کر کوئی مشروب حاصل کیا جائے، مشرب، اور جو اس کے پینے کی جگہ گھاٹ، تو یہ گویا کہ ہم نے نہایت لطیف چیز جو پینے کے لیے ان کی بنائی ہے، اس کے گھاٹ ہیں۔ وہ جو اسماعیل میرٹھی کی نظم ہے، اس کے دو شعر مجھے مستحضر زیادہ رہتے ہیں، عام طور پر زیادہ تو نہیں ہے، کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں۔ تو واقعہ یہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتی لوگ تو سیدھے تھن سے جو ہے سیدھا وہ اس کو وہ منہ کے اندر جو ہے دھاریں وہ لیتے ہیں، اور وہ بہترین دودھ ہوتا ہے، بہترین مشروب ہے۔
وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ تو کیا یہ اس پر شکر نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً اور انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے آلہہ گھڑ لیے ہیں، اختیار کر لیے ہیں، بہت سے معبود جو ہے تراش لیے ہیں، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ شاید کہ ان کی مدد کی جائے، شاید یہ اللہ کے ہاں کام آ جائیں، شاید اللہ کے ہاں سفارش جو ہے ان کی وہ ہمیں بچا لے۔ لا یستطیعون نصرہم وہ ہرگز کو استطاعت نہیں رکھتے ان کی مدد کی، وہم لہم جند محضرون بلکہ یہ تو ان کے قیدی بن کر پیش کر دیے جائیں گے، جن کو یہ پوچھتے تھے وہی پکڑ پکڑ کر لائیں گے کہ اللہ یہ ہے وہ بدماش کہ جو ہمارے ساتھ یہ زیادتی کرتے تھے، ہمیں تیرے ساتھ شریک کیا ہوا تھا انہوں نے، وہ خود پکڑوائیں گے اپنے پوجنے والوں کو اور بندگی کرنے والوں کو۔ وہم لہم جند محضرون فلا یحزنک قولہم تو اے نبی آپ ان کی بات سے دل گرفتہ نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین تو کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے بنایا ہے ایک قطرے سے، ایک بوند سے، فاذا هو خصیم مبین اب یہ بن گیا ہے جھگڑالو، ہم سے جھگڑ رہا ہے، ہماری آیات پر اعتراضات کر رہا ہے، ہمارے نبی سے جھگڑ رہا ہے۔ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ہمارے بارے میں تو مثالیں بیان کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، کیسے دوبارہ پیدا ہو جائے گا، کیسے اللہ پیدا کر دے گا دوبارہ جبکہ ہماری ہڈیاں گل سڑ کر بالکل جو ہے منتشر ہو جائیں گی۔ ونسی خلقہ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم بہت کہتا ہے کون ہے جو زندہ کر دے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ قل یحییھا الذی انشاها اول مرہ ان سے کہہ دیجئے اے نبی اسے زندہ کرے گی وہی ہستی جس نے کہ اس کو پہلی مرتبہ اٹھایا تھا۔ وہی دلیل جو بارہ میں نے عرض کیا ہے کہ پہلی مرتبہ بنانا اور پیدا کرنا، پہلی مرتبہ کسی کام کرنا جو ہے مشکل ہے یا دوسری مرتبہ۔ قل یحییھا الذی انشاها اول مرہ کہہ دیجئے ان سے کہ اسے زندہ کرے گا وہ کہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے، کون کہاں ہے، کون کہاں دفن ہے، کس کے اجزاء کہاں کہاں منتشر ہو گئے ہیں، اس کے علم قدیم کے اندر اور علم کامل کے اندر تمام چیزیں محفوظ ہیں۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا جس نے تمہارے لیے ہرے درختوں سے آگ پیدا کر دی۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں، انہی کی لکڑیاں ہیں، سکھا کر اس میں سے آپ آگ جلاتے ہیں تو آگ نکلتی ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ بعض درخت بھی ایسے ہیں، بانس کا درخت ہے اس کے اندر بھی رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور بھی صحراؤں کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہاں پر بوقت ضرورت لوگ جو ہیں ان سے آگ کو پیدا کر لیں۔ مرخ اور عفار نامی کچھ پودے ہوتے تھے عرب میں کہ جن سے آگ جو ہے پیدا کی جا سکتی تھی۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا جس نے کہ ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی۔ فاذا انتم منہ توقدون تو تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم تو کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ ان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے۔ علی ان یخلق مثلہم یہ ذرا نوٹ کیجئے یہاں پر ہمیں جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو بین ہی یہ جسم نہیں ہوں گے، اس جیسا جسم دیا جائے گا مثل، یہ کئی مرتبہ قرآن میں آئے گا، اور اس کی بات جو توجیہ جو سمجھ میں آ جائے گی آپ کے آسانی سے کہ میرا یہ جسم جو ہے یہ بھی مسلسل بدل رہا ہے، میری کھال کے اوپر سے سیلز اتر رہے ہیں، نئے بن رہے ہیں، میرے خون کے جو خلیات ہیں ریڈ اور وائٹ بلڈ کارپسل وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں۔ تو گویا کہ جو کچھ میں آج ہوں 10 برس پہلے وہ جسم میرا نہیں تھا، وہ جسم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کی جگہ نیا جسم بن چکا ہے، اور اس جسم کے اندر جو تغیرات آ رہے ہیں، جوانی میں اس کی کچھ کی کیفیت اور تھی، بڑھاپے میں اور ہے، تو بعین ہی یہ جسم نہیں ہوگا بلکہ اس جیسا جسم دیا جائے گا کہ جیسے جسم سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے سے ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ مثلہم ہے، الی یخلق مثلہم ان جیسے انسان پیدا کر دے۔ اور اس میں یہ شکل بھی ہے جیسا کہ حضور کا ایک مرتبہ ایک لطیفہ ہی سمجھ لیجئے کہ حضور کے پاس ایک بہت بوڑھی خاتون کوئی آئی اور انہوں نے کہا کہ حضور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بڑی بھی جنت میں بوڑھی عورتیں تو نہیں جا سکتی۔ اب وہ بیچاری سیدھی سادھی کوئی بدو عورت ہوگی کوئی تو بہت اس کو رنج ہوا اور بہت افسوس کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر میں تو نہیں داخل ہو سکتی۔ تو پھر آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں جوان کر کے داخل کیا جائے گا، جب تمہیں پیدا کیا جائے گا تم جوان ہوگی پھر۔ تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ تخلیق ثانی جو ہے بعین ہی وہی جسم جو آج میرا ہے
یہ تو جسم میرا کل نہیں تھا، اور یہ میرا جسم جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا، اس میں تغیر و تبدل ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ جسم ہوگا اس ہی جیسا جو مجھے دیا جائے گا، تاکہ جس قسم کے جسم کے ذریعے سے یہ جو ہمارے اعضاء و جوارح ہیں جن سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں، اسی طرح کے جسم کے ذریعے ہمیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اب الیس الذی خلق السماوات والارض بقادر ان یخلق مثلہم، کیا بھلا وہ ہستی کہ جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہ ہوگی کہ ان جیسی اور ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، اور یقیناً وہ تو ہے بہت تخلیق فرمانے والا، بہت خلق فرمانے والا، العلیم ہے اور سب کچھ جاننے والا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہ ہے، اس کے امر کا معاملہ تو یہ ہے، انما امرہ، اس کے امر کی شان تو یہ ہے، یہ عالم امر ہے، نوٹ کر لیجئے، جہاں کہیں بھی یہ آیت آئے گی اسی مفہوم میں آئے گی اور یہی الفاظ ہوں گے۔ عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں، عالم خلق میں ٹائم لگتا ہے۔ جہاں خلق آیا، آسمان اور زمین ہم نے بنائے 6 دنوں میں، اب وہ 6 دن کون سے ہوں؟ چلیے ملینمز کہہ لیجئے، 6 ادوار کہہ لیجئے، ہو سکتا ہے ایک دن لاکھوں برس کا ہو جس میں کہ تخلیق مکمل ہوئی ہے، لیکن وہ بہرحال ٹائم لگا ہے۔ خلق میں ٹائم ہوگا، جبکہ عالم امر میں کسی ٹائم کا کوئی سوال نہیں، اور روح بھی عالم امر کی شے ہے، لہذا روح کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ روح جو ہے وہ آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب، اور وہ جیسے کہ فرشتے کا معاملہ ہے، جبرائیل آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں عرش کے قریب ہوں گے، کوئی ان کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں، عالم امر میں وقت نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کی تو شان یہ ہے، اس کے امر کی، کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہے ہر شے کی حکومت، ملکوت کل شیء، ہر شے کی حکومت، ہر شے کا اختیار۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔